تو وہیں پہ فرسٹ ٹائم میرا سامنا ہوا کمپیوٹر سے، اور پھر جو ہے 2 سال تک وہ موبائل کی دکان چلائی. تو اس کے بعد میں بے روزگار ہو گیا، یعنی کہ کافی ٹائم تک جو ہے نا 1 سال تک میں نے بے روزگاری جو ہے وہ گزاری، اور میرے پاس بالکل جیب خرچی کے پیسے نہیں ہوتے تھے. ریحان بھائی نے جو میرا انٹرویو کیا تھا بریانی کے حوالے سے، ہاں تو اسی پہ فوکس کیے ہوئے ہیں نا لوگ کہ بس بریانی بریانی. بریانی کے علاوہ میں نے ویجیٹیبلس کا بھی کام کیا ہے، فروٹ کا بھی کیا ہے، چھولے کا بھی کیا ہے، کنڈکٹری بھی کی ہے، بہت سارے اور جابس. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا پوڈ کاسٹ بیک ٹو بیسک ود می مائی کو ہوسٹ محمد عمران نوشاد، اینڈ ٹوڈے وی ہیو این امیزنگ گیسٹ جس کی لائف سٹوری تو آپ نے بہت پہلے سنی ہوگی کہ کیسے انہوں نے اپنی انٹرنیٹ میکنگ منی لائف کی ابتدا کی، کہاں سے وہ سٹارٹ ہوئے، بیکاز ہی لٹرلی ہیونٹ گون ٹو اسکول اینڈ ہی ہیز کم اے لانگ وے. انہوں نے بڑا اکامپلش کیا اپنی لائف میں، خواہ وہ ان کا ارلی ڈیز میں ٹوٹوریلز بنانا ہو، ولاگنگ کرنی ہو، بلاگنگ کرنی ہو، اس کے بعد ان کی اسٹرگلز ہوں، تو وہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں. اینڈ ہی از نن ادر دین مائی بیسٹ فرینڈ مسٹر عبد الولی خان. تھینک یو ویری مچ محمد نعیم سکندر کہ آپ نے ہمیں بلایا، اور میں کو ہوسٹ بھی ہوں. Yes, of course. جی He is. Sorry, I forgot that he is the co-host جی of this podcast جی as well. اس کارڈ تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ فار دا فرسٹ ٹائم میں بیٹھا ہوں، اور آپ مجھ سے سوال دوسری کریں دفعہ آپ گے. بیٹھے ہیں کیونکہ پہلا پوڈ کاسٹ آپ نے میرا ہی کیا تھا. نہیں، وہ میں نے کیا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اگر میں انٹرویو دے رہا ہوں یا کوئی اگر مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو دس از دا فرسٹ ٹائم. اس لحاظ سے پہلا اینڈ بائی دا وے کتنے عرصے کے بعد آپ یہ ایک پوڈ کاسٹ یا ڈسکشن یا انٹرویو کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے 4 سال کے بعد. 4 سال کے بعد. کیونکہ بیچ میں یہ ہوا تھا کہ میں نے جب آن لائن فیلڈ سے میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا، یعنی کہ بلاگنگ وغیرہ اور ان چیزوں سے، تو اس کے بعد میں ٹریولنگ کر رہا ہوں، تو اس دوران بہت سارے لوگوں نے مجھے بلایا ہے، مجھے ریکویسٹ کیا کہ انٹرویو کرے یا کچھ پروگرام کرے، لیکن مجھے مختلف وجوہات کے بنا پہ جو ہے میں نہیں کر سکا. اوکے، ہم تھوڑی بات اسٹارٹ کریں گے اس سے کہ آپ کی جو ارلی ڈیز آف یور اسٹرگل، اور کس طرح آپ کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کو ایکسپوز ہوئے اور آپ کو یہ اپرچونیٹیز ملیں کہ یار آن لائن بھی پیسہ بن سکتا ہے، بجائے یہ کہ آپ اسکول نہیں گئے تھے. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ارلی ڈیز آپ بریانی بیچا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہماری آڈینس کو، بیکاز لنکس تو ہم ڈیٹیل میں ڈال لیں گے، لیکن تھوڑا بریفلی اگر آپ اس کے بارے میں ہمیں بتا سکیں کہ ہاؤ یور ارلی ڈیز آف کمپیوٹرز اینڈ انٹرنیٹ اینڈ دس میک منی آن لائن اسٹرگل واز. اچھا، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسکول تو میں نہیں گیا ہوں، لیکن میں مدرسے گیا ہوں 2 سال کے لیے، جہاں پہ میں نے یہ اردو پڑھنا اور لکھنا یہ اسٹارٹ کیا تھا نا. اور پھر یہ تھا کہ میں ذرا مدرسے میں تنگ ہو جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا، تو میرے والد نے پھر اپنے ساتھ مجھے کام پہ لگایا. تقریباً میری آپ سمجھ لو کہ 8-9 سال کی ایج تھی کہ میں اپنے والد کے ساتھ کام پہ لگ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ تھا کہ کام کرتے 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 محنت مزدوری، جس میں آپ نے بریانی کی بات کی، لیکن بریانی سے ہٹ کے لوگ تو یہ ریحان بھائی نے جو میرا انٹرویو کیا تھا بریانی کے حوالے سے، تو اسی پہ فوکس کیے ہوئے ہیں نا لوگ کہ بس بریانی بریانی. بریانی کے علاوہ میں نے ویجیٹیبلس کا بھی کام کیا ہے، فروٹ کا بھی کیا ہے، چھولے کا بھی کیا ہے، کنڈکٹری بھی کی ہے، بہت سارے اور جابس، یعنی اپ ٹو آپ کہہ سکتے کہ 2007 تک. تو 2007 میں فار دا فرسٹ ٹائم میں نے موبائل شاپ خریدی، اور اس میں نے موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھا، اور کمپیوٹر فرسٹ ٹائم یوز کرنا شروع کیا. اور ایک آپ سمجھے کہ اپنا بزنس پہ میری انٹری ہوئی 2007 میں. موبائل کا دور تھا وہ، مطلب زیادہ تر یہ چیزیں چلتی تھی. تو وہیں پہ فرسٹ ٹائم میرا سامنا ہوا کمپیوٹر سے، اور پھر جو ہے 2 سال تک وہ موبائل کی دکان چلائی. تو اس کے بعد میں بے روزگار ہو گیا، یعنی کہ کافی ٹائم تک جو ہے نا 1 سال تک میں نے بے روزگاری جو ہے وہ گزاری، اور میرے پاس بالکل جیب خرچی کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اپنے والدہ سے پیسے لے کے، اس ٹائم مہنگائی اتنی نہیں ہوتی تھی. تو کراچی میں رہتا ہوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، اور کراچی کا سب سے بیک ورڈ ایریا ہے اورنگی ٹاؤن. تو اس ٹائم مجھے یاد ہے 5 روپے کا کرایہ ہوتا تھا، مطلب ایک جگہ سے اگر آپ دوسری جگہ جاتے ہیں. تو اپنی والدہ سے میں جو ہے نا 20 روپے 25 روپے لیتا تھا، اور وہ کہیں پہ جانا ہوتا تھا تو آتے جاتے تو یہ کرتا تھا میں. مطلب اتنا آپ سمجھے کہ اپنی والدہ سے 20 25 50 روپے تک میں لے لیتا تھا، کیونکہ میں بے روزگار ہو گیا تھا 1 سال تک.
تو اس کے بعد جو ہے میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک انٹرنیٹ کیفے پرچیز کیا اپنے دوست سے ادھار پیسے لے کے. اور اس انٹرنیٹ کیفے میں یہ ہے کہ مجھے انٹرنیٹ اویلیبل ہوا فار دا فرسٹ ٹائم فار 24 آورس. فار دا فرسٹ ٹائم 24 آورس میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں انٹرنیٹ یوز کرتا تھا کئی مہینے 20 دن کے بعد ایک بار وہ انٹرنیٹ کیفے میں جا کے, لیکن اس سے اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا تھا. میں نے صرف یہ سیکھا تھا کہ ای میل کیسے بناتے ہیں یاہو کا, اور یاہو میسنجر وغیرہ جو ہے ہم یوز کرتے تھے نا. تو انٹرنیٹ کے اوپر پیسے کیسے کماتے, یہ میں ایک دوست کا, جب میں بے روزگار ہوتا تھا نا تو ایک دوست کے پاس اس کے کمپیوٹر کی دکان پہ جا کے میں بیٹھتا تھا. مطلب کمپیوٹر سے مراد یہ کہ وہ موبائل پلس کمپیوٹر کی شاپ تھی. تو اس کی دکان میں اس نے کہیں سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا نا ایک فولڈر جس پہ لکھا ہوا تھا میک منی ان اردو. تو اس پہ میں نے کلک کیا, اس کے اندر جا کے وہ اردو کے اندر لکھا ہوتا تھا ان پیج میں مختلف جو پکچر ایک پیج ہوتا ہے, تو اس پہ پورا لکھا ہوا تھا 7-8 قسطوں میں کہ انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کما سکتے ہیں. اور اس میں جو طریقہ بتایا گیا تھا وہ گوگل ایڈ سینس کا تھا کہ آپ اپنا بلاگ بنا کے اسپیشلی فری والا بلاگ اسپاٹ پہ. تو اس کو میں نے پورا ریڈ کیا, ایک بار نہیں کوئی 10 بار. تو وہاں سے میرے ذہن میں کلک کر گیا کہ یار مجھے لگا کہ یہ چیز ہو سکتا ہے. یہ 99% تو اس ٹائم پہ یہ تھا کہ کوئی بھی بندہ بلیو نہیں کرتا تھا کہ آپ انٹرنیٹ سے پیسے کما سکتے ہیں. لیکن میرے ذہن میں کئی وہ 1% چیز نے کلک کیا کہ یار یہ اگر سچ ہوا نا تو دس از سم تھنگ آئی کین ڈو, اور یہ اس پہ مجھے جانا چاہیے. یہ نہیں تو جب آپ نے یہ انٹرنیٹ پر یہ چیز دیکھی میک منی ان اردو, تو آپ کی جو جرنی اسٹارٹ اچھا انٹرنیٹ پہ نہیں دیکھی تھی, کمپیوٹر میں اندر جو فولڈر ہوتا ہے اس میں پڑی ہوئی. اچھا فولڈر میں پڑی ہوئی تھی. تو آپ نے جب یہ دیکھی تو صحیح ہے 99% آف دا ٹائم آپ بلیو نہیں کرتے, بیکاز اٹ واز سو ارلی نا کہ وہ اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی. 2009 میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ آپ انٹرنیٹ پر پیسہ بنا سکتے ہو یا نہیں. تو آپ نے جب وہ کورس یا وہ چیز دیکھی تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کریئر کی ابتدا ہوئی, اور دین اس کے بعد کیا ہوا کہ اصل میں آپ نے کون سے کورسز پڑھے وچ لیڈ یو ٹو میک منی, اور اسٹرگل کتنی تھی. شاید آپ نے 2-3 کورسز پڑھے ہوں وہ ورک نہ کیے ہوں, یا ڈائریکٹلی جب آپ نے پڑھا اور بلاگ میں گھسے تو پیسہ بنانا شروع ہو گیا. اچھا جیسے میں مجھے پتہ چلا نا کہ یہ چیز ہے. اب دیکھیں یہ آپ یاد رکھیے, بلکہ یہ میری 10-12 سال زندگی جو میں نے آن لائن کام کیا ہے یا کوئی بھی میں نے کام کیا ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی کام جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار جب آپ کا دل مانے اور آپ کا پورا جو باڈی ہے یہ تیار ہو جائے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو بالکل اس طرف آپ کو لے کر جاتی ہے, یعنی کہ آپ کو پش کرتی ہے اور اس کے لیے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس پہ بھی یہ اپلائی ہوتا ہے. یہ تقریباً 3 مہینے پہلے یہ چیز میں نے دیکھی, اس کے ایگزیکٹلی 2-3 مہینے کے بعد میں نے انٹرنیٹ کیفے پرچیز کیا, اور وہ بھی دوست کے پیسوں سے. یعنی کہ دوست ایک دن مجھے ایسے ملا چائے کے ہوٹل پہ, اور اس نے کہا کیا کرتے ہو آج کل. میں نے کہا آج کل کچھ بھی نہیں کر رہا اور بے روزگاری ہے, بس لگا پڑا ہوں. تو اس نے بولا اگر آپ کوئی ایسا کام ڈھونڈو جس میں انویسٹ کروں اور وہ کام آپ چلاؤ, تو میں جو ہے آپ کو 1 لاکھ روپے تک دے سکتا ہوں. تو میں نے انٹرنیٹ کیفے پرچیز کیا 1,10,000 روپے میں. 10,000 میں نے اپنے ڈالے اور ان کے ڈالے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پروفٹ جو آئے گا وہ ہم 50-50 کریں گے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو وہ میں نے انٹرنیٹ کیفے پرچیز کی. یہ میں جن آپ کو کہا نا جو میں نے فولڈر دیکھا اس کے 2-3 مہینے بعد کی بات ہے. تو انٹرنیٹ مجھے میرے پاس 24 آور اویلیبل ہو گیا وہاں انٹرنیٹ کیفے میں. انٹرنیٹ کیفے میں جنرلی اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ ناکام ہوا, لیکن وہیں سے میری شروعات ہوئی اور وہاں پہ میں نے انٹرنیٹ کا کام سیکھا. اب آپ نے جیسے پوچھا کہ کیسے, تو وہاں پہ جب میں گیا تو 1-2 وہاں پہ چونکہ لوگ آتے تھے انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ انٹرنیٹ کیفے میں, تو 1-2 مجھے ایسے بندے ملے جو کہ آلریڈی ایکسپوز ہو چکے تھے آن لائن کام پہ, آلدو کہ انہوں نے پیسے نہیں کمائے تھے, لیکن ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ انٹرنیٹ پہ پیسے کما سکتے ہیں. تو اور انہوں نے مجھے مزید جو ہے اس کے بارے میں مزید چیزیں بتائی کہ ہاں ہمارے کوئی دوست یہ کرتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. تو ان سے میں پھر ڈسکس بھی کرتا تھا, اور میں چونکہ وہ جاب کرتے تھے شام کو آتے تھے میرے پاس, تو میں سارا دن لگا رہتا تھا نیٹ پہ سرچ کرتا تھا کہ کیسے کر سکتے ہیں یہ. تو میں کوشش کرتا تھا, چونکہ میری انگلش تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اکیڈمک ہے نہیں, تو انگلش میری بہت زیادہ کمزور تھی. تو میں کوشش کرتا تھا کہ اردو میں فائنڈ کروں, مطلب میں کرتا تھا کہ یار یہ چیز چاہیے اردو میں, ان اردو, لیکن اردو میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا. تو اس ٹائم میرے ذہن میں ایک اور چیز ہے کہ اگر یہ کام آپ نے سیکھنا ہے تو انگلش سیکھنی پڑے گی, تو یہ بڑی ضروری ہے. تو میں نے شروع میں کیا تھا, شروع میں کاپی پیسٹ کرتا تھا, یعنی کہ میں نے بلاگز بنائے کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یار ایڈسینس از دا ایزیسٹ وے ٹو میک منی آن لائن. اور بلاگنگ جو ہے وہ بلاگ بنا کے فری والا اسپیشلی جو بلاگ اسپاٹ پہ بنتا تھا گوگل کا, تو ہم نے کیا جی کہ اس پہ ویکیپیڈیا سے آرٹیکلز اٹھاتے تھے, کیونکہ ان دنوں جو ہے نا یہ پلیجرزم وغیرہ کا اتنا ایشو نہیں ہوتا تھا, کاپی رائٹس کا. تو ہم اس پہ جو ہے نا وہ ایڈ کرتے تھے اور معلومات اور تھوڑا بہت اپنا لکھ کے تو بلاگز بنائے,
اور آپ سمجھو کہ ود ان 3 to 4 months مجھے ایڈ سینس کا اکاؤنٹ بھی مل گیا اور اس پہ پیسے بننا شروع ہو گئے. پہلا وڈراول کتنے کا تھا؟ اور اس کے 3-4 مہینے کے بعد جولائی 2010 مجھے پتا ہے کہ پہلے میری پیمنٹ آئی اور $117 کی تھی. اس ٹائم جو ہے 78 روپے کا ڈالر تھا, $1 کے ایکول, اور 9,937 روپیز مجھے ملے تھے. اور وہ بھی ایک الگ اسٹوری ہے کہ جب میں بینک لینے گیا اس پیسوں کو, تو میں نے بالکل اپنا جو پٹھانوں والا سٹائل ہوتا ہے نا, بڑا سادہ کپڑے پہنے ہوئے اور بال جو ہے نا اس طرح بکھرے ہوئے, اور وہ جب میں نے اس کو دکھایا بینک والے کو کہ یہ میرے ویسٹرن یونین سے پیسے آئے ہیں, تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں پیسے, تو میں نے کہا یہ گوگل سے. تو وہ ایسے مجھے اوپر سے نیچے دیکھنے لگا نا کہ یار یہ بندہ پاگل ہے, یہ کیا ہو گیا اس کو, یہ گوگل سے. اور میں نے اس کو رسید دکھائی تو اس پہ جب انہوں نے دیکھا تو سینڈر جو ہے گوگل لکھا ہوا ہوتا تھا, اور ان دنوں ہماری پیمنٹ آتی تھی ماؤنٹن ویو سے, یعنی USA سے آتی تھی. ہاں, تو اس نے جب دیکھا تو پھر بھی یقین نہیں آیا, اس نے سسٹم میں چیک کیا. جب سسٹم میں ساری ڈیٹیلز آئی نا, تو اس کے بعد تو وہ اس نے اپنی پولیس کو جو ہے نا بلایا کہ یار یہ آپ دیکھو یہ بندے کے پاس گوگل سے امریکہ سے پیسے آئے ہیں. اور وہ پھر مجھ سے سوالات کرنے لگے کہ یار یہ کیسے آئے, یہ گوگل کیسے پیسے بھیجتا ہے. تو وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا. وہ پہلی پیمنٹ کی جو ابھی تک میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی, وہی جو ریسپٹ ہے میرے پاس ویسٹرن یونین کی. تو وہ تو میں نے پیسے کمانا سٹارٹ کیے تھے, لیکن میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا کہ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا کہ جیسے کچن انکم کا وہ ایک ٹرم ہم لوگ یوز کرتے ہیں, تو میں نے کہا یہ تو چلے گا, لیکن انگلش سیکھنی ہے. تو وہ سیکھنے کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, کیونکہ اردو میں کنٹینٹ نہ ہونے کے برابر تھا. صرف IT دنیا کی ایک ویب سائٹ ہوتی تھی جس میں زیادہ تر ریٹن چیزیں ہوتی تھی, یعنی ویڈیو کے کوئی آپ کو دکھائے کہ ہاؤ ٹو ڈو دس تھنگ, یہ نہیں تھا. تو میں نے کیا میں نے جیسے وہ پیسے کمانا شروع کیا, میں نے انگلش انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا. کتنے عرصے میں آپ نے انگلش سیکھ لی تھی؟ میں نے 14 months لگاتار لگائے تھے, 2010 سے 2011. اس کے بعد آپ اس قابل ہو گئے کہ ویڈیوز انگلش کو سمجھنا؟ نہیں, انگلش کو اس کے بعد میں صرف اس کے قابل ہوا کہ میں سیکھ سکوں. کیا مطلب سیکھ سکوں؟ جب آپ 14 مہینے انگلش لینگویج انسٹیٹیوٹ میں گزارے. لیٹ می ایکسپلین. دیکھیں وہ یہ تھا کہ جیسے ابھی میں آرٹیکل ریڈ کر رہا ہوں, تو مجھے تو اس کا ABC بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا لکھا ہوا ہے. ایک بندے نے تو سمجھایا ہے کہ بھائی SEO کی یہ ٹپس ہے, صحیح ہے, لیکن مجھے جب سمجھ ہی نہیں آئے تو میں کیسے اس سے ہیلپ لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ان دنوں جو سب سے مشہور جو ٹپس دینے والے بندے تھے SEO کے حوالے سے, میں نے بلاگنگ شروع کی تھی, تو بلاگنگ میں SEO بہت ضروری ایک فیکٹر ہوتا ہے. ان دنوں ہرش اگروال اور مصطفیٰ احمد زئی یہ مشہور بلاگرز ہوتے تھے. یہ بہت زبردست قسم کے ٹرکس اینڈ ٹپس دیتے تھے اپنے بلاگس کے اوپر, اور وہ انگلش میں دیتے تھے. لازمی بات ہے اردو میں نہیں تھے, اور ریٹن میں لکھا ہوتا تھا. تو مجھے سیکھنے کے لیے انگلش کی ضرورت تھی کہ میں اگر ویڈیو بھی دیکھوں تو وہ کچھ نہ کچھ مجھے اگر سارا نہیں پک کر سکتا تو 50% تو پک کر لوں, اور اگر ریٹن میں ہے تو ریٹن میں بھی جو ہے نا مجھے سمجھ آ جائے. تو میں نے اپنی لرننگ کے لیے انگلش سیکھی تھی. وہ تو ہم بعد میں آئیں گے کہ پھر 2014 میں جا کے میں اس قابل ہوا کہ میں انگلش میں کورسز بناؤں یا کوئی بندہ میری انگلش کو سمجھ جائے. لیکن 2010 کی جہاں تک بات ہے, 10 اور 11 میں جو انگلش میں نے 14 مہینے لگا کے سیکھی تھی, وہ اپنی لرننگ کے لیے سیکھی تھی. مطلب اس سے آپ نے خود کو اس قابل بنایا کہ آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکیں, اس کو سمجھ سکیں, آرٹیکلز کو سمجھ, اور میں اپنے آرٹیکل لکھ سکوں, چاہے ٹوٹی پوٹی ہو, لیکن اتنا ہو کہ گوگل کا جو الگورتھم ہے یا جو ان کا روبوٹ ہے وہ اس کو انڈیکس کر سکے. تو بیسیکلی آپ نے 3 سکلز فوکس کری, رائٹنگ, ریڈنگ اینڈ لسننگ. بیکاز یہ 3 سکلز آپ کو سیکھنے کے لیے, اسپیکنگ تو صحیح ہے آپ اس اگر, ہاں کمپیوٹر کے کورسز بھی obviously انگلش کے ساتھ ساتھ, انگلش تو میں نے کہا the most important thing, لیکن انگلش میں اگر آپ کے پاس اور بھی اسکلز ہونے چاہیے جس کو آپ آگے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. مثلا شروع میں بلاگنگ از اے اسکل, رائٹنگ از اے اسکل, SEO از اے اسکل. تو یہ چیزیں میں نے شروع میں سیکھی تھی. پھر بعد میں نے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے کے تو گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیولپمنٹ, یہ چیزیں پھر بعد میں نے سیکھی. تو یہ انسٹیٹیوٹ میں وہاں پہ یہ SEO وغیرہ ان دنوں میں نہیں سکھاتے تھے؟ SEO اور ویب سائٹ وغیرہ کے جو آن لائن جو کنٹینٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا, اور ہم لوگ جو ہے اس میں بھی میں نے داخلہ لیا تھا. بہت چند ایک انسٹیٹیوٹ SEO کے کراچی میں, تو انہی میں سے میں ابھی مینشن کرنا چاہوں گا دلاور علی عظیمی صاحب, کراچی میں ناظم آباد کے علاقے میں ان کا انسٹیٹیوٹ تھا. تو 2010 میں میں نے وہاں پہ انسٹیٹیوٹ لیا تھا, اور میں نے اپنی پہلی جو آفیشیل ویب سائٹ بنائی تھی وہ انہی کے ساتھ بنائی تھی, عبدالولی.com. اب آتے ہیں اس سائٹ کی طرف. جب آپ نے اپنے کریئر کی ابتدا کی اور آن لائن استاد اور یوڈیمی, آیا جو آپ یوڈیمی پر انسٹرکٹر بنے پیسہ بنانے کے بعد, اور اس کے بعد آپ نے اپنے بھی کورسز بنانا شروع کیے,
اور ساتھ میں آپ کی onlineustad.com جہاں پر آپ پاکستانیوں کو ٹرین کرتے تھے، جس طرح یہ بلاگس تھے اور لوگوں کو سکھا رہے تھے کہ اسکل پہ کیسے فوکس کیا جائے، کیسے لرن کی جائے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آن لائن استاد اور یوڈیمی پر جو آپ انسٹرکٹر تھے، تو یہ آپ کے دو پروجیکٹس پیریلل میں چل رہے تھے، یا پہلے آن لائن استاد آیا بعد میں آپ یوڈیمی کے انسٹرکٹر بنے اور آپ نے نیکسٹ لیول پر پہنچے اپنے کریئر کے؟ اچھا، اس میں آپ کو اس طریقے سے ایکسپلین کروں گا کہ ہر چیز یہ جو جب آپ ایک پروسیس میں آ جاتے ہیں نا ایک کام کے، تو اس میں وہ آٹومیٹکلی پھر آپ کو پتہ ہے نیکسٹ لیول پہ بندہ ایک فلو ہوتا ہے نا، جاتا رہتا ہے. تو جب میں نے ایڈسینس پہ کام شروع کیا بلاگنگ، وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بس جیسے ڈرامے کا ٹاپک اٹھایا، کرکٹ کا ٹاپک اٹھایا، یہ اٹھایا، وہ اس پہ بلاگز بناتے جاؤ، ٹریفک بڑھاتے جاؤ، پیسے کماتے جاؤ. اور یہ میرے ذہن میں تھا کہ جو میں اردو میں اتنا خوار ہوا سرچ کرتے کرتے، میری ایسے نیچرلی ذہن میں آیا کہ یار اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس طرح سرچ کرتے ہو. پرابلم آپ کو پتہ ہے نا، پرابلم میکس منی. ایگزیکٹلی، یعنی کہ پرابلم کا سولوشن لے کر آؤ گے. حالانکہ اس ٹائم مجھے یہ ٹرم نہیں پتہ تھی، لیکن ایسے ہی ذہن میں تھا کہ یار. تو میں نے اپنے 2-3 ٹیچرس کو، جو ایک میرا گرافک ڈیزائننگ کا ٹیچر تھا، ایک میرا ویب ڈیولپمنٹ کا ٹیچر تھا، ان کو میں نے بتایا. انہوں نے بولا کہ آپ پیسے کمائیں، کیونکہ پیسے تو میں کما رہا تھا، چیکس تو آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بھی کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم بھی کمائیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ یوٹیوب پہ چینل بنائیں، یہ اپنے اسکل اس کی ویڈیوز بنائیں، اور وہاں سے آپ کو ارننگ آئے گی. انہوں نے 2-3 ہفتے کیا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا، کیونکہ یہ اس کام میں نا اس ٹائم پہ خاص کر، ابھی بھی ہے لیکن اس ٹائم بہت زیادہ یہ چیز تھی کہ جب تک آپ کے پاس پیسے نہیں آتے نا، اور آپ کو بالکل جیب میں پیسے نہیں ڈالتے یا آپ کو ملتے نہیں ہے، تو آپ لوگ یقین نہیں کرتے تھے. لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے. تو جو میں نے آپ سے میں آ رہا ہوں اسی پہ. ان لوگوں نے نہیں کیا صحیح طریقے سے. جب انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں کیا تو 2011 میں، یعنی میں نے بلاگنگ وغیرہ پیسے کماتے تھے، تو 2 سال کے بعد مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ اب میں اتنا سیکھ چکا ہوں، کما بھی رہا ہوں، سیکھ بھی چکا ہوں، اور اتنا میرے اندر وہ ہے کہ میں لوگوں کو سکھا سکوں. تو پھر میرے ذہن میں آن لائن استاد کا آئیڈیا ہے کہ مجھے ایک ویب سائٹ بنانی چاہیے. 2011 میں بس اینڈ ہی چل رہا تھا 2011 کا. نومبر میں نے رجسٹر کی نا ڈومین. تو میں نے onlineustad.com بنائی، اور میں نے اس پہ بھی ویڈیوز ڈالتا تھا میں، اور اپلوڈ کرتا تھا، اور یوٹیوب کا چینل بھی بنایا، وہاں بھی اپلوڈ کرتا تھا. اور وہ 3-4 مہینوں کے اندر وہ سپر دوپر کامیاب ہوا ہو پاکستان اور انڈیا میں. آن لائن استاد پر آپ بیسیکلی اردو میں پبلش کیا کرتے تھے؟ اچھا، اردو میں اس طرح پبلش کرتے تھے کہ جو رائٹنگ ہے وہ اردو میں ہوتی تھی اور انگلش میں ہوتی تھی، اور جو ویڈیوز ہوتے تھے نا وہ اردو میں ہوتے تھے، یعنی کہ ویڈیو کے شکل میں یوٹیوب سے ہم لوگ ایمبیڈ کرتے تھے. تو اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ پورا کورس جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ ڈالتے تھے، پارٹ 1 پارٹ 2 اس طرح. تو وہ گوگل میں آتا تھا. اگر کوئی بندہ گوگل میں سرچ کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیز اردو یا ہندی میں چاہیے، ویب سائٹ آ جاتی تھی. کوئی بندہ اگر یوٹیوب میں سرچ کر رہا ہے تو وہاں پہ ویڈیوز آ جاتے تھے. تو اس سے کیا ہوا کہ 3-4 منتھس کے اندر، چونکہ وہ بہت ہاٹ ٹاپکس تھے، یعنی SEO، بلاگنگ، میک منی آن لائن، PHP وغیرہ، یہ چیزیں کوئی نہیں سکھاتا تھا. دیر واز نتھنگ آن دا انٹرنیٹ، کوئی کنٹینٹ نہیں. تو 3-4 مہینے میں یہ اوپر آنے لگا، ٹھیک ہے. اور پاکستان انڈیا میں بڑا مشہور ہوا. میں نے اس سے بہت سارے پیسے بھی کمائے تھے، لوگوں کو فری میں بھی بہت فائدہ ہوا تھا، کیونکہ ہمارا میجورٹی کنٹینٹ جو ہے وہ فری میں ہوتا تھا. اس زمانے کے حساب سے جو ایڈوانس ہوتا تھا اس کے میں کورسز سیل کرتا تھا لوگوں کو. تھوڑی بہت فیس ہوتی تھی، 1000 2000 3000، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اس وقت آپ کس طرح سیل کیا کرتے تھے؟ بیکاز اس وقت تو سیڈیاں تھیں، USB. جی اس ٹائم میں جو ہے ہم لوگ اپنا کورس جو ہے DVD میں لوگوں کو سیل کرتے تھے. اچھا، وہ ہمیں پیسے بھیجتے تھے ایزی پیسہ وغیرہ کے تھرو، اور ہم ان کو ان کے TCS کے تھرو ڈیلیور کرتے تھے. کیش آن ڈیلیوری؟ نہیں، کیش آن ڈیلیوری ایڈوانس میں پیمنٹ ہوتی تھی اس وقت. جی کیونکہ انبیلیویبل. نہیں، وہ اس لیے کہ لوگوں کا ٹرسٹ تھا نا کہ یار یہ بندہ اتنا فری میں دے رہا ہے. اگر اس نے 2000 روپے کے لیے ہمارے ساتھ دھوکہ بھی کر لیا نا تو اٹس ناٹ اے بگ اماؤنٹ، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ فری میں اتنی سکھا رہا ہے، تو وہ ان کا ایک بلیف ہوتا تھا نا کہ یار یہ بندہ اتنا کچھ فری میں دے رہا ہے تو یہ ایشو نہیں ہوگا. اور ہم کون سا اس سے 2 لاکھ روپے لے رہے تھے، 1000 1500 2000 روپے. اور ہم نے اس میں ایک بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں کیا. اگر خدا نہ خواستہ کئی کورس ڈیمیج ہوا ہے راستے میں تو ان کو ریفنڈ کر دیتے تھے یا دوسرا بھیجوا دیتے. تو ہم نے یہ کام جو پورا میں نے لوگوں کو جو پڑھایا ہے پراپرلی اردو میں، اور جو میں نے یہ کورسز بھی سیل کی ہے، اور آن لائن استاد، یہ 2011 سے لے کے 2015 تک ایک پراپر مطلب ریگولر اور فاسٹ پیس کے ساتھ چلتا رہا. 2014 میں مجھے یہ لگا کہ یوڈیمی جو ہے وہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ اس کو میں نے جوائن کیا تھا اور اس پہ میں سیکھتا تھا.
تو 2014 میں مجھے یہ لگا کہ یہاں مجھے ٹرائی کرنی چاہیے، انگلش میں سکھانا چاہیے، اور وہی کہ وہاں پہ بھی کنٹینٹ کا گیپ تھا بہت زیادہ، اسپیشلی جن ٹاپکس پہ میں نے جو ہے وہ کورسز بنائے تھے، یعنی SEO اور PHP. تو وہ اور اس وقت تک آپ کی انگلش بھی بہت بہتر ہو گئی، کافی بہتر ہو گئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ریگولرلی جو ہے کنٹینٹ رائٹ کرتا تھا اپنے بلاگس کے لیے، ریگولرلی ریڈ کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی تھی. میں فری لانسنگ بھی کرتا تھا اپ ورک وغیرہ کے اوپر، اس ٹائم اس کا نام اوڈیسک تھا، تو اس پہ بھی میں کرتا تھا یہ چیزیں. فائور بھی آ چکا تھا آلریڈی. تو یہ اس سے کیا ہوا تھا کہ آپ کی آٹومیٹکلی انگلش آپ کی امپروو ہوتی رہتی ہے. تو پھر 2014 میں نے کورس بنایا، آلدو کہ اس میں بھی لازمی بات ہے انگلش تو آپ نیٹو اسپیکر نہ ہو یا کسی انگلش اسپیکنگ کنٹری سے نہ ہو تو اتنا پرفیکٹلی آپ نہیں وہ ڈیلیور لیکن کر اس سکتے. وقت اتنا کانٹینٹ بھی نہیں تھا نا یوڈیمی پہ. جی، تو لوگ اس کو اگنور کرتے تھے کہ اس کی انگلش کیسی ہے، وہ اس پہ فوکس کرتے تھے کہ اس نے بتایا کیا ہے. وہ جو چیز جو ان کو کنٹینٹ جو ویلیو چاہیے ہوتا تھا، وہ ویلیو ان کے لیے بس آپ سمجھو کہ ایک ٹریجر ہوتا تھا، ایک بہت زبردست چیز ہوتی تھی، تو اس پہ فوکس کرتے تھے. یعنی کہ وہ تو میں نے 2 کورسز بنائے یوڈیمی پہ، ایک PHP میں، اور میں کوشش کرتا تھا کہ وہ چیز بناؤ جو ڈیمانڈ ہو اور جو نہ ہو آلریڈی. یعنی PHP پہ کورسز وہاں بہت سارے تھے، میں کوئی بھی بنا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، پورے انٹرنیٹ پہ یہ نہیں تھا کہ PHP میں ای کامرس کی ویب سائٹ کیسے بنائی جائے، بہت بیسک لیول کا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی فنکشنالٹی ایک CMS یعنی کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ایسا بنایا جائے PHP میں مینولی اپنے کوڈنگ سے، جس کو آپ بیک اینڈ بھی ہو اور فرنٹ بھی ہو، جس پہ کسٹمر کے لیے بھی سب کچھ ہو اور ایڈمین بھی پیچھے اس کو پوری طریقے سے جو ہے اس کو چلا سکتا ہو. اس میں پروڈکٹ ایڈ کرنا، ڈیلیٹ کرنا، آرڈرز دیکھنا، اس کو پروسیس کرنا. ایون کہ میں نے اس میں پے پال بھی انٹیگریٹ کیا ہوا تھا لائیو، اور اس کو میں نے لائیو اپلوڈ بھی کیا تھا اس پہ، یعنی کہ سرور کے اوپر، اور وہاں سے میں نے ٹیسٹ بھی کرایا تھا. لوگوں کو ای میل بھی آتی تھی ویریفیکیشن کی 2012 کے اندر. اور ای میل پہلے میں نے یہ کورس اردو میں بنایا تھا، پھر جب میں نے انگلش شروع کیا تو انگلش میں بھی یہ کورس میں نے بنایا. تو اردو میں پہلے یہ چل گیا تھا بہت زیادہ، پھر میں نے اس کو انگلش میں بنایا. تو وہاں پہ باقاعدہ ویریفیکیشن ای میل آتی تھی، اس کو آپ وہ کرتے اپروو کرتے تھے، پھر وہ ویریفائی ہو جاتا، اس کے بعد جا کے آپ وہاں پہ آرڈر کر سکتے تھے یا چیک آؤٹ پیج پہ جا سکتے تھے. تو ایک میں نے یہ کورس بنایا. دوسرا میں نے SEO کا بنایا، وہ بھی بڑا اس ٹائم ہاٹ ٹاپک تھا. اور آپ کو میں بتاؤں یہ کورسز اتنے زیادہ، یہ 2 کورسز چلے، اس نے 1 سال کے اندر $1 لاکھ جنریٹ کیا تھا ان ریونیو. کتنے لوگوں نے خریدا تھا؟ یعنی آئیڈیا یہ دونوں کورسز؟ یار لوگوں کا ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو فری میں بھی دیتے ہیں، جیسے ہم لوگ کوپنز ہم لوگ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر، جیسے کوپنز کے پلیٹ فارمز ہو گئے، فیس بک کے گروپس پیجز ہو گئے. تو وہاں پہ اس کو ہم یا اپنے آڈینس جو ہمارے یوٹیوب وغیرہ پہ ہوتے ہیں ان کو ہم فری میں بانٹتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار آپ آ جاؤ، کورس دیکھ لو، اس سے فائدہ بھی ہو جائے گا، ہمیں ایک ریویو بھی دے دو اگر آپ کو پسند آتا ہے. اور کچھ اس میں پھر پیڈ والے آتے ہیں جو کہ فل پے کرتے ہیں. کچھ ایسے آتے ہیں جو کہ یوڈیمی پروموشن چلاتا ہے، $10 $20 اور 50% ڈسکاؤنٹ، 80% ڈسکاؤنٹ. تو اس میں اور پھر ملٹیپل کورسز ہوتے ہیں، تو کوئی ایگزیکٹلی آئیڈیا آپ کو نہیں ہوتا کہ اس میں کون سے پیڈ ہے، کون سے فری ہے، اور ٹوٹل کتنے ہیں. اس وقت آپ مینلی کون سے ٹاپکس پر یا کون سی کیٹیگریز میں کورسز بنایا کرتے؟ ابھی میں نے آپ کو کہا PHP پہ ایک کورس بنایا تھا اور SEO پہ. یہ 2 صرف 2 کورسز، یہ 2 میں نے بنائے تھے کیونکہ یہ 2 ہی اس میں ماسٹر تھا، یعنی کہ اس میں مجھے فلی کمانڈ حاصل تھی. اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی کورسز نہیں بنائے؟ بعد میں نے اور بھی بنائے تھے، لیکن جس سے میں نے صحیح پیسہ جنریٹ کیا ہے اور جو لوگوں نے لائک کیا ہے اور جو لوگوں کو صحیح طریقے سے اس سے فائدہ ہوا ہے. یعنی کہ ایسے میں نے انڈیا کے اندر لوگ دیکھے ہیں، رومینیا کے اندر لوگ جنہوں نے مجھے میسج کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے اس کورس کے بعد ہم نے اپنے فائنل ایئر کا پروجیکٹ کیا ہے. یعنی اپنی یونیورسٹی کا جو فائنل ایئر، جس کو وائوا اس طرح کچھ نام بھی کہتے ہیں، فائنل ایئر پروجیکٹ. ہاں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے کورس کو دیکھ کے کیا ہے. بہت، یعنی کہ 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں لوگوں نے اس طرح کی ای میلز مجھے اپریسیشن والی سینڈ کی تھے. آپ نے جیسا بھی بات کی نا کہ اس وقت گیپ تھا، اس چیز پہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا، تو آپ نے کیا، اپنے ایک مسئلہ حل کیا اور اس سے آپ مطلب کامیاب ہوئے. تو جہاں تک یوڈیمی کی بات ہے، اس میں گیپ اس طرح تھا نا کہ PHP کے بہت سارے کورسز اردو میں کورسز، SEO میں نہیں، ہم تو انگلش کی بات، یوڈیمی پہ تو میں انگلش میں کر رہا ہوں. میں یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں. اس ٹائم پہ یہاں پہ اسپیس زیادہ تھا نا کہ اردو میں کوئی کنٹینٹ نہیں تھا کہ وہ 2011 میں. تو آپ چونکہ ایک انٹرپرینور ہے اور آپ کو اندازہ ہوگا، تو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایسا وہ ہے کرائٹیریا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر اگر کوئی کام کرے تو اس میں اسپیس بہت زیادہ ہے، لوگ پیسے کما سکتے؟ تو ابھی جو ہے، ابھی بھی بہت سارے، کیونکہ دیکھیں آپ جہاں بڑھتے جائیں گے نئی ٹیکنالوجیز آتی جائے گی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ صحیح ہے پروگرامنگ اور یہ اسکل، لیکن اب زمانہ جا رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس AI کی طرف، مشین لرننگ. میں وہی آپ کو کہہ رہا تھا. دیکھیں زمانہ آئے گا، نئی ٹیکنالوجیز آئیں گی، صحیح ہے، نئی چیزیں آئیں گی، پرانی چیزیں جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی اور وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی جائے گی. آپ کہہ رہے کہ کس چیز میں آپ کو
کہوں گا ہر نیو چیز کے اندر، ہر نیو ٹیکنالوجی کے اندر وہ کوئی بھی آئے گا جو فرسٹ اڈاپٹ کرے گا، جو فرسٹ سیکھے گا، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے فائنینشلی بھی، اور امپیکٹ بھی وہ کریٹ کر سکتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ تھوڑا آتے ہیں پیچھے نا، ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ واٹس نیکسٹ نا، لائک اب کس چیز کا فیوچر ہے، لیکن آتے ہیں تھوڑا یوڈیمی پر آپ کا کیریئر کتنے عرصے پر مشتمل رہا، کتنے عرصے تک آپ اس میں انوالو رہیں، کورسز بناتے رہیں، آپ کے یہ پہلے 2 کورسز کامیاب ہونے کے بعد آپ نے مزید کتنا عرصہ اس پلیٹ فارم پہ کام کیا بیفور شفٹنگ ٹو یور ٹریول وی لاگنگ فلائنگ دا ورلڈ پہ؟ اچھا، جہاں تک یوڈیمی کی بات ہے تو جیسے میں نے کہا سائملٹینیسلی چیزیں چل رہی تھی نا، مطلب جیسے ہمیں میرا جو آن لائن استاد.com ہے اردو وغیرہ وہ چل رہا تھا، لیکن یوڈیمی پہ میں نے تھوڑا فوکس زیادہ کیا کیونکہ ریونیو بھی زیادہ جنریٹ ہو رہا تھا اور ایک امپیکٹ کریٹ ہو رہا تھا بہت بڑے لیول پہ۔ کیونکہ اگر میں اپنا ڈیش بورڈ آپ کو دکھاؤں یا اس ٹائم جب میں دیکھتا تھا تو 195 کنٹریز سے میرے کورسز کو لوگوں نے جوائن کیا تھا اور تقریباً 2 لاکھ اسٹوڈنٹس تھے، ابھی تو خیر زیادہ ہے۔ تو میں نے اس پہ تھوڑا فوکس کیا اور کورسز بنائے مختلف کیٹیگریز پہ۔ تو 2014 میں نے سٹارٹ لیا تھا، 2015 میرا پیک تھا اس میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں انسٹرکٹرز کم تھے اور ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، اور یوڈیمی بہت ایگریسو انداز میں اس کی مارکیٹنگ کر رہے تھے۔ تو 2015 کے بعد 16 میں پھر یہ بہت زیادہ لوگوں کو پہنچا نا کہ یار یہ اس پہ ہم لوگ ٹیچ کر سکتے، اور ٹیچرز بڑھنے شروع ہوئے۔ تو اگر میں آپ کو صحیح طریقے سے بتاؤں کہ میں نے جو ایکٹیولی اس پہ کام کیا 2018 تک، ویسے تو میرا اکاؤنٹ ابھی بھی ہے، مجھے ارننگ ابھی بھی آتی ہے اس سے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے میں ریوائیو کروں، لیکن بیچ میں تھوڑا سا ٹریولنگ کی طرف چلا گیا تو اس وجہ سے میں وہاں پہ فوکس نہیں کر سکا۔ تو 2018 میں میں نے جو ہے نا فل ٹائم ٹریولنگ کو جو ہے وہ کیا۔ کیونکہ جب آپ پیسہ کما لیتے ہو تو اس کے بعد آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پیسہ صحیح جگہ پہ بھی لے کے لائف اسٹائل اپ گریڈ ہو، اینڈ ٹریولنگ از ون آف دا ہابیز دیٹ پیپل ود منی وانٹ ٹو ایکسپلور۔ تو آپ کی توجہ بنی، آپ کا فوکس بنا ٹریولنگ۔ تو ٹریولنگ جب آپ نے شروع کی تو سنس آپ کا بیک گراؤنڈ جس طرح آپ نے بتایا کہ یو ہیونٹ بین ٹو اسکول، آپ کسی کالج یونیورسٹی کسی پروفیشنل انوائرمنٹ میں کسی کارپوریٹ میں آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، تو جب آپ نے ٹریولنگ اسٹارٹ کی سو ہاؤ ان یوزول واز دیٹ فار یو کہ یار ٹریول کروں گا تو کیسے کروں گا، جہاز میں پہلے کبھی نہیں گیا، کیا ہوگا، ہوٹل بک، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کو اگر آپ بتا سکیں کہ کیا پہلا ٹرپ کون سے ملک میں تھا آپ کا؟ اچھا، وہی اگر جہاں تک ٹریولنگ کی بات ہے تو 2013 میں فرسٹ ٹائم دبئی گیا تھا، اور وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی، میں ٹریول ولاگر ہوں اور میرے 5 لاکھ سے اوپر سبسکرائبرز ہیں، اور لوگ مجھے پاکستان میں اور باہر بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ٹریولر ہے، لیکن مجھے ٹریولنگ کا شوق نہیں تھا۔ اچھا، ہاں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار جیسے میں پیسے کماتا ہوں، یہ میرا ڈریم ہے اور میں ایک ایڈونچرر ہوں، یہ چکر نہیں تھا میرا۔ میں بس 2013 میں پیسے آ گئے تھے، پیسے کما رہے تھے، تو ادھر ادھر جاتے تھے کہ بھائی یہ ہے وہ ہے، اینڈ میں جا کے بس ایک دن جایا، پاسپورٹ بنایا، میں نے کہا ویزا لینے گیا، ویزا بھی ملا، تو میں نے کہا چلو دبئی چلتے۔ ایک دوست نے بولا کہ آپ دبئی آ جاؤ، یہاں گھومو پھرو۔ دبئی گیا تو وہاں میری آنکھیں کھل گئی کہ یار یہ تو ہم تو ٹھیک ہے ویڈیو میں جو آپ دیکھتے ہو ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اپنے آنکھوں سے دیکھ کے وہ پھر ایک الگ ہی ماحول بن جاتا ہے۔ وہاں جب میں نے دیکھا کہ یہ سڑکیں، روڈ موڑ، یہ وہ ہر چیز بہت زیادہ نیکسٹ لیول ہے۔ یعنی پاکستان میں تو ہم یہ سمجھتے تھے نا کہ پاکستان، ہمیں پتہ تھا کہ یہ پیچھے ہمارا انفراسٹرکچر ہے، لیکن اتنا نہیں تھا کہ اتنا زیادہ پیچھے ہے، اور ایک مطلب دبئی جیسا جو کہ 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو وہاں جا کے میں بڑا حیران اور پریشان۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر چونکہ پیسے آپ کماتے ہیں لازمی کوئی نہ کوئی چیز کرنی ہوتی ہے آپ کو، تو بس مزہ آتا تھا کہ چلو یار ایکسپلور کرتے، 10-15 دن کے لیے جاتے تھے۔ سیکنڈ ٹائم میں پھر تائی لینڈ، ملیشیا، سری لنکا وغیرہ گیا 1 سال بعد، مطلب سال میں ایک بار میں جاتا تھا۔ تو جہاں تک آپ نے باتیں کی کہ کیسے کریں گے، تو بس وہی ذہن میں ہوتا ہے نا کہ ایک نیا ایکسپیرینس ہو جائے، کانفیڈنس میرے اندر تھا۔ شروع میں تو میں بہت زیادہ مطلب کانفیڈنس کا ایشو آتا تھا، لیکن اس دور تک کانفیڈنس اتنا آیا تھا کہ کوئی نئی چیز کی جائے اور فیس کیا جائے سچویشن کو۔ تو فرسٹ ٹائم گیا، اس کا ایکسپیرینس ہوا۔ دبئی میں ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہو گے، لیکن اس نے نمبر بند کیا جب ایئرپورٹ پہنچا، تو بڑا خواری ہوئی، 4 گھنٹے تک خوار ہوتا رہا روڈوں پہ۔ ایک پٹھان ڈرائیور تھا ہمارا، اس کو ہم نے پکڑا، ہم نے بولا یار ہوٹل لے کر جاؤ، اس نے بھی 100 درہم کا بل بنایا، اور کوئی ہوٹل نہیں ملا صحیح والا۔ لاہور والا ایکسپیرینس دبئی میں ہو گیا۔ ہاں، لیکن ایک اس میں یہ مجھے مسئلہ تھا کہ میں لے کر گیا تھا 1000 درہم اپنے ساتھ، 10-12 دن کا ٹرپ تھا، اور جو ہوٹل ہم جاتے تھے وہ ہوٹل جو ہے نا 800 درہم پر ڈے روم ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو 10 دن کا بجٹ ہے، تو 1 دن میں چلا جائے گا،
اور وہ بھی میں PKR میں لے کر گیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں سے آپ کو ایکسچینج کرنے ہیں. تو اس سے بہت کچھ سیکھا ہے, بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ پہلا جو ہمارا ٹرپ تھا. تو اس وقت تک آپ ویڈیو بنا رہے تھے یا اس وقت صرف ٹریول ہی کر رہے تھے اور ویڈیو والی سائڈ بعد میں آئی؟ ویڈیو کا آئیڈیا کیسے ہے کہ ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آن لائن کام کرتا تھا, پیسے ہی کماتا تھا, بلاگنگ یہ وہ ٹیچنگ میچنگ ٹریولنگ جسٹ پیسہ اڑانے کے لیے. اچھا, موج مستی کے لیے. مطلب ہاں کبھی بندہ سال میں ایک بار چلا جائے نا کہیں پہ. اس وقت ویلاگنگ کا آئیڈیا بالکل بھی نہیں تھا. ویلاگنگ تو بہت بات کی بات ہے بھائی. پھر کیا ہوا کہ جب میں ریگولرلی جانے لگا تو لازمی بات ہے فیس بک وغیرہ پہ پکچرز اپلوڈ کرتا تھا, شیئر کرتا تھا, میں ادھر آ گیا ہوں ادھر آ گیا ہوں. تو میرے جو فالوونگ تھی, جو فینس تھے ٹیچنگ وغیرہ کے اور ادھر ادھر بلاگنگ کے, انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ بلاگ بنائیں اور اس پہ ویڈیوز بنائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ٹریولنگ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس پہ پھر یہ کہ اینڈ میں نے ذہن بنایا کہ یار چلو لوگ بول رہے ہیں, تو میں نے اس پہ 2016 میں ویب سائٹ بنائی تھی, یعنی بلاگ flyingtoworld.com, جو ابھی بھی ہے, لیکن ویڈیوز نہیں سٹارٹ کی تھی. ویڈیوز پراپر طریقے سے لکھتے تھے, ہاں اس میں سٹوریز پورا, کیونکہ میرا لکھنے کا کام تھا. 2018 میں دسمبر یعنی جنوری 2018 میں آپ سمجھ لو کہ میں نے پراپرلی اردو میں ویڈیو یعنی ویلاگنگ جس کو کہتے ہیں یوٹیوب پہ وہ سٹارٹ کی تھی. مطلب یہ کہ 2013 سے جب آپ شروع ہوئے ٹریولنگ پہ کیجولی اپنی موج مستی اور ریفریشمنٹ کے لیے 5 سال تک چلتا رہا. 5 سال تک یہ آپ پیسہ اڑاتے رہے. اس دوران آپ کا کوئی کانٹینٹ ایکسیپٹ فار دا بلاگ پوسٹ ویڈیو میں نہیں آیا. فلائنگ ٹو ورلڈ کی ابتدا, بلاگ بھی کبھی 3-4 مہینے ایک بلاگ لکھ دیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فلائنگ دا ورلڈ چینل کی ابتدا 2018 میں ہوئی. جی بالکل کریکٹ. اور پہلی ویڈیو آپ نے کب پبلش کی؟ پہلی ویڈیو تو دیکھیں پہلے سے پبلش کی تھی, لیکن وہ موبائل سے بنا کے جو بالکل بیسک لیول کی لو کوالٹی, وہ اگر صحیح والی پہلی ویڈیو کی آپ بات کریں تو دسمبر 2017 میں سے پہلی والی ویڈیو میں نے پبلش کی تھی, دسمبر 2017. کیسا لگا تھا جب پہلی ویڈیو آپ بنا رہے تھے اپنے چینل کے لیے؟ مجھے بڑا اچھا لگا تھا, اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا زیادہ رسپانس آئے گا, کیونکہ یہ بھی جیسے بلاگنگ اور اگر SEO اور ٹیچنگ کی ہم بات کریں نا, تو یہ والی جو میدان تھی نا یہ بھی خالی تھی. ٹریولنگ میں جب میں آیا تو کوئی پاکستانی ٹریول ویلاگر نہیں تھا اردو میں. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں تھی کہ وہ بجٹ ٹریولنگ کر سکتے ہیں, کم پیسوں میں ٹریولنگ کر سکتے ہیں, اور سب سے بڑی جو بات کہ خود کر سکتے ہیں ہر چیز مینیج, یعنی کہ ویزا بھی خود لے سکتے ہیں, فلائٹ بھی خود جو ہے نا ارینج کر سکتے ہیں, ہوٹل بھی خود ارینج کر سکتے ہیں, اور فرام ڈے 1 ٹو ڈے لاسٹ یعنی اسٹارٹ ٹو اینڈ یہ خود سے مینیج کر سکتے ہیں یہ ٹرپ. یہ کسی کے اندر اویئرنیس نہیں تھی. کتنے کنٹریز گئے؟ ابھی میں 63 کنٹریز جا چکا ہوں, یعنی کہ 2018 سے جو میں نے ریگولرلی ٹریولنگ سٹارٹ کی ہے تو ابھی 4 سال ہونے والے ہیں تقریباً. تو اس میں 63 کنٹریز پاکستانی پاسپورٹ کے پہ, جو آپ کو پتہ ہے کہ ویزا لینا جو ہے نا یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ جس دور میں آپ نے ٹریولنگ شروع کی نا تو اس وقت لوگوں کا ذہن ہوتا تھا کہ یار شاید امیر لوگ ہی صرف ٹریول کر سکتے ہیں, یہ بجٹ ٹریولنگ, کیونکہ یہ ٹکٹ اور ہوٹل صحیح ہے یوٹیوب میں اگر آپ دیکھ بھی رہے ہو, لیکن ایک عام پاکستانی مڈل کلاس بندہ جب اس چیز کو دیکھتا تھا تو اس کو بھی ایک اویئرنیس آئی یار کہ ٹریولنگ کے لیے آپ کا امیر ہونا اور ایک اپر کلاس سے ہونا ضروری نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے تو بہت لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ ولی بھائی کس طرح کر رہے ہو, تو وہ ایکسپیرینس ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں. دس از وائی آئی اسٹارٹیڈ ٹریولنگ اینڈ آئی اسٹارٹیڈ میکنگ ویڈیوز. میں آپ کو بتاؤں کہ شروع میں جب میں نے یہ بلاگنگ وغیرہ اور انگلش سیکھنا شروع کی نا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ ایک بندہ جو اسکول نہیں گیا ہو اور وہ انگلش میں بات کرے اور انگلش میں کنٹینٹ بنائے اور آن لائن کام کرے. یعنی کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا تھا جن کو میں سکھاتا بھی تھا کہ وہ خود گریجویشن کر چکے تھے, گریجویشن وغیرہ کر چکے تھے, لیکن میں جب ان کو دیکھتا تھا تو مجھے افسوس ہوتا تھا کہ یار یہ بندہ اتنے ان کو ریسورسز ملے اور یہ 14 سال ایجوکیشن کرنے کے بعد بھی میرے پاس آیا ہوا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یار مجھے یہ چیز بڑھاؤ وہ کرو. اچھا, اس میں پھر کیا ہے کہ مجھے ایک میری عادت بن گئی کوئی ایسا کام کرنا جو ایک تو چیلنجنگ ہو, مشکل ہو, اور دوسرا یہ کہ اس میں بندہ کرے تو مزہ بھی آئے نا اس کو, چاہے کچھ بھی ہو, یعنی پیسہ بھی, جیسے ٹریولنگ میں میرا پیسہ بڑا خرچ ہوا ہے. تو یہی چیز تھی کہ جب میں نے دیکھا کہ یار یہ تو صرف لوگوں کا کانسیپٹ ہی ہے کہ بس ایک تو ٹریول ایجنسی آپ کے لیے سب کچھ ارینج کرے گی, بندہ خود نہیں کر سکتا. دوسرا مالدار آدمی کر سکتا ہے جو پیسے والا ہو, جو اثر و رسوخ والا ہو, جو مطلب آپ سمجھو مڈل کلاس سے تو اوپر ہی ہو, یعنی مڈل کلاس پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ ٹریولنگ کر سکتا ہے. یہ میں پاکستانی سوچ کی بات کر رہا ہوں.
لیکن اگر ہم انٹرنیشنل دیکھیں تو انٹرنیشنلی مڈل کلاس لوگ بھی ٹریولنگ کرتے ہیں اور ریگولرلی کرتے ہیں, فیملیز جاتی ہے. بیکاز ان کے پاسپورٹ پہ اتنی ریسٹرکشن نہیں ہے نا, ویزا فری, پاسپورٹ پہ بھی نہیں ہے, اور چونکہ ان کی ارننگ بھی, ہم لوگ تو ادھر بیسکس میں پسے ہوئے ہیں نا, روٹی کپڑا مکان, اس میں ہم لوگ پسے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ ٹریولنگ تو بہت بہت بڑی لگژری ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ ٹریولنگ کریں اور فیملی کے ساتھ جائے اور ہم لوگ جو ہے وہ کرے. تو یہ ہے چیز کہ اس چیز کو نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا, اور اس کے اوپر جو ہے میں نے پاکستان میں لوگوں کو یہ چیز پاسبل کر کے دکھائی ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور لوگ مجھ سے یہ کہتے تھے, تو لوگوں کو میں نے کہا کہ ہر وہ چیز ناممکن نہیں ہے جو دنیا کے اوپر ہو سکتی ہے. اچھا, ناممکن سے کو مجھے آیا کہ آپ سلیکون ویلی بھی گئے تھے, یہ اورنگی ٹاؤن سے سلیکون ویلی تک کا سفر. ہاں وہ کس سلسلے میں آپ گئے تھے؟ سلیکون ویلی کا ایکسپیرینس شیئر کریں. اچھا, سلیکون ویلی تو میں بیسکلی نا, جب میں نے آپ کو کہا یوڈیمی پہ میں ٹیچنگ کرتا تھا, تو ان کا ایک کانفرنس تھی سین فرانسسکو میں, اور انہوں نے انسٹرکٹرس کو کہا تھا کہ اگر آپ اس میں آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں, ہم خرچہ آپ کا اپنا ہوگا لیکن ہم آپ کو انویٹیشن لیٹر دیں گے, اور اس میں یہ کہ ہمارے کانفرنس کے اندر جو بھی ہوگا کھانا پینا یہ وہ گالا ڈنر وغیرہ وہ ہماری طرف سے ہوگا, باقی یہ کہ ویزا آپ کو خود لینا ہے. ویزا کیسے ملا امریکہ کا, یہ بھی بتا دیں. تو انہوں نے ہمیں انویٹیشن لیٹر سینڈ کیا تھا, لیکن امریکہ کا جب میں نے ویزا اپلائی کیا تو اس میں جب میں گیا وہاں پہ, تو مجھے لگا کہ وہ انٹرویو جو کرتے ہیں اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے بنسبت آپ کا کوئی وہاں سے انویٹیشن اگر ہے تو. کیونکہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہلے, تو جب آپ انفارمیشن سینڈ کرتے ہیں ان کو آن لائن, اس سے وہ سارا ان کے پاس بہت بڑا ایک ویسٹ نیٹ ورک ہے ڈیٹا بیسز کا پوری دنیا کا, اس کے تھرو آپ کو چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کیسے کینڈیڈیٹ ہے, ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے ویزا کے لیے. پھر وہاں پہ آپ سے پوچھتے ہیں, آپ سے مین وہ کیا پوچھتے ہیں, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں کیوں جا رہے ہو. تو وہ آپ کو پھر فالو اپ کویسچنس کرتے ہیں, تو اس میں آپ نے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ میرا ویلڈ ریزن ہے اور میں ایک جینون ٹریولر ہوں, جینون وزٹر ہوں. تو اس پہ میں نے سیٹسفائی کر لیا اس کو شاید. اور ساتھ میں یہ بھی مطلب آپ نے اس کو احساس دلوانا ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹرانگ ٹائز ہے ود یور ہوم کنٹری. ہاں وہ بھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 2-3 پوائنٹس ہوتے ہیں کہ آپ کے ہوم ٹائز کیا ہے اور وہاں پہ آپ کا جینون ریزن. وہ جو وہاں پر آپ کی یوڈیمی کے فاؤنڈر اور سی ای او سے ملاقات ہوئی, ہاں پھر اس کے بارے میں بتائیں. پھر جب میں وہاں گیا تو کانفرنس میں نے ان کو بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں, تو لوگ بڑے امپریس ہوئے کہ یار اتنی دور سے, مطلب وہ 7 سمندر پار کی جو ہم بات کرتے ہیں نا, تو وہ میں وہاں پہنچا تھا. میں نے جو فلائٹ لی تھی وہ 16 گھنٹے کی تھی, دبئی سے سان فرانسسکو ڈائریکٹ فلائٹ. اچھا, نیو یارک نہیں گئے تھے, ڈائریکٹ سان فرانسسکو؟ جی نیو یارک کی فلائٹ 12 گھنٹے کی ہوتی ہے, وہاں کے 16 گھنٹے کی تھی سان فرانسسکو, کیونکہ وہ دوسرے سائڈ پہ ہے. تو وہاں جا کے جب میں ان سے ملا, جو سی ای او ہے اور جو فاؤنڈر ہے, تو وہ بھی بڑے امپریس ہوئے اور انہوں نے مجھ سے 1 گھنٹے تک بات کی. میں تو جیسے پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بڑے آدمی سے ہم ملتے ہیں تو وہ بڑا ڈر کے ملتے ہیں کہ ایسے نہ ہو ہمیں ناراض نہ ہو جائے. ان کو جب میں نے بتایا تو پھر 1 گھنٹے تک میرے سے بات کرتے رہے, اور اینڈ میں مجھے یہ لگا کہ یار یہ میری جان چھوڑ دے ابھی, کیونکہ میں تنگ آ گیا تھا اتنا زیادہ. وہ مطلب اتنا ویلیو کیا اور اتنا ایکسیسیبل ہوتے ہیں وہ لوگ, یعنی کہ آپ کو کسی بھی ٹائم ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. وہاں کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں ہے, کوئی کلاس کا یہ نہیں ہے کہ بھائی صرف اس بنیاد پہ کہ یہ بندہ بڑے پوسٹ پہ ہے تو اس کی کلاس آپ سے اوپر ہے, تو آپ کو ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے. تو بڑا مجھے وہ مزہ آیا. پاکستان میں ایشو کافی زیادہ ہے, یہاں یہ ایشو یہاں پہ زیادہ ہے, اور وہاں پہ نیٹ ورکنگ میری ہوئی تھی, بڑا مزہ آیا تھا مجھے. میں وہاں پہ جو لوگوں سے ملا تھا, کیونکہ 500+ پارٹیسپینٹس تھے اس میں مختلف کنٹریز سے, اور وہاں پہ ایک ہوٹل تھا, بھی میں نام بھول گیا, اس میں ہم نے اسٹے کیا تھا, 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل تھا. And you were the only one from Pakistan? میں only one پاکستان سے تھا جو یہاں سے گیا تھا. ویسے وہاں 1-2 بندے آئے تھے جو وہاں رہتے تھے, پاکستانی تھے, لیکن US سان فرانسسکو کے ریزیڈنٹس تھے. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ 60+ کنٹریز وزٹ کی. جی آپ کی if you were to name top 5 of them, کون سی ہوں گی؟ دیکھیں, لوگ مجھ سے یہ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ٹاپ کنٹریز, تو اس میں پھر کیٹیگریز آ جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا اپنی ٹاپ 5, لیکن اس میں پھر کیٹیگریز آ جاتی ہے جیسے کہ سب سے سستا کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ٹورزم کے لیے سب سے اچھا کون سا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں رہنے کے لیے کون سا اچھا ہے. لیکن میں ایک کمبائن لسٹ آپ کو 5 دے دوں گا کہ میری پسندیدہ 5 کنٹریز جو ہے, سوئٹزرلینڈ, صحیح ہے, رہنے کے لیے یا کس کے لیے؟ ہر چیز کے لیے, لیکن میں اس میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اوکے, لیکن ٹاپ 5 اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو سوئٹزرلینڈ, کینیڈا, تھائی لینڈ اور ملیشیا, صحیح ہے, اور 5واں کنٹری پاکستان. بلکہ آپ نے کہا جو وزٹ کیا آپ نے, پاکستان کے تو آپ ریزیڈنٹ ہیں. اچھا, تو میں کیمبوڈیا کو ڈال دوں گا. What about Turkey?
ترکی کا نام نہیں لیا آپ نے. جی ترکی کا میں نے اس لیے اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے کہ کیوں نہیں لیا. ترکی کا جو ہے نا بات سنے, ترکی میں رہ چکا ہوں 8-9 مہینے, ابھی 10 مہینے سمجھو, لیکن میرا بہت برا ایکسپیرینس رہا وہاں پہ. اور یہ آپ بیڈ لک کہہ سکتے ہیں, مطلب میں ترکی کو بلیم نہیں کروں گا, لیکن مجھے جو میں نے کنٹریز مینشن کی ہے نا, یہ ترکی سے مچ بیٹر ہے. ہاؤ تھائی لینڈ, ملیشیا اینڈ کیمبوڈیا. وائی؟ افورڈیبل, ویری ویری افورڈیبل. اور آپ کو یورپ والے فیسلٹیز وہاں مل رہی ہے بہت افورڈیبل پرائس میں. دس از دا نمبر 1 ریزن. نمبر 2, ویدر. آئی لائک, یعنی کہ سنی ویدر, وارم سنی ویدر, نارمل ویدر, زیادہ سردی زیادہ گرمی. وائی بیکاز میں کراچی میں رہتا ہوں ہاں فار لاسٹ 25 ایئرس. تو اس دوران میں کراچی میں عادی ہو گیا ہوں نارمل ویدر کا. تھائی لینڈ, ملیشیا اور کیمبوڈیا میں آپ کو یہ نارمل ویدر ملے گا, اور یہ علاقے کراچی سے بھی سستے ہیں. اچھا, یس, یہ رہنے کے لیے, گھومنے کے لیے, رہنے کے لیے بھی, گھومنے کے لیے بھی, اور گھومنے کے لیے خاص طور پہ. اور ان کے لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ بہت فرینڈلی لوگ ہیں, اور آپ اگر وہاں رہتے ہیں تو وہ لوگ دیکھیں, یہ انسانوں کے اندر احساس کم طریقہ وہ تو ہوتا ہے, اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, یہ ایک فیکٹ ہے. وہ لوگ انفیریٹی, تو وہ لوگ ہمیں اپنے سے اوپر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم وہاں پہ جو ہے نا, جس طرح ہم گوروں کو یہاں سمجھتے ہیں. ہاں, کیونکہ ملیشیا, تھائی لینڈ اور کیمبوڈیا میں لوگوں کے قد چھوٹے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, قد بھی چھوٹے ہے, لائف اسٹائل بھی سمپل ہے. تو وہاں پہ ہم چاہیں, وہاں پہ اگر ہم رہیں گے, اچھا یہ میں جسٹ اس لیے کسی کی بولنگ نہیں کر رہا, کوئی ریسزم کی طرف نہیں جا رہا اس چیز میں صرف میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں جو فیکٹس ہے اس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. اسٹینڈرڈز ہیں, یعنی کہ ان کو بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یار یہ بندے کا قد بڑا ہے, یہ تھوڑا سا گورا چٹا ہے یا بڑا ہے, سائز میں بڑا ہے, تو اس چیز پہ وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن بس نیچرلی وہ ایک چیز ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے خود, تو آپ اپنی ایکسپیرینس سے یہ بات بتا رہے ہیں. اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر وہاں گھوم رہا ہوں تو لوگ ایسے آ جاتے ہیں میرے ساتھ, مجھے کہتے ہیں سیلفی لے لو میرے ساتھ, آپ کہاں سے ہو, میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب یہ چیز ترکی میں نہیں ہے. ترکی میں جب جاتے ہیں تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہم ایسا سے کم طریقہ شکار ہو جاتے ہیں. نہیں, وہ تو ہمارے جیسے دکھتے ہیں یار. نہیں ہمارے جیسے کیسے, پاکستانیوں کی طرح نہیں, یار پٹھانوں کی پاکستان میں طرح اب دکھتے ہیں. پٹھان دیکھو, اب پٹھان الگ ہے, پنجاب الگ ہے, سندھ الگ ہے. تو ہم لوگ تو جنرلی, وہ لوگ تو ہمیں ساؤتھ ایشین کہتے ہیں نا, وہ تو کہتے ہیں یہ انڈین ہے. اب یہ ان کو تو نہیں پتا کہ ہم تو سینٹرل ایشین ہے بیسکلی. یہ الگ بات ہے کہ ہم پاکستان میں تو انکلوڈ ہے, لیکن ہمارا جو ایریا ہے جہاں سے ہمارا اوریجن ہے وہ تو سینٹرل ایشین اوریجن ہے. تو یہ تو لیکن ان کو نہیں پتا. لیکن جنرلی اگر دیکھیں تو وہ تو آپ کو پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ تو پاکستانی کنسیڈر کرتے ہیں نا, تو وہ لوگ تو خود کو یورپین سے کمپیئر کرتے ہیں, تو ان کو برابر ان کے برابر سمجھتے ہیں. یہ نمبر 1 ریزن ہو گیا. نمبر 2 ریزن, بہت ہارش ویدر ہے ترکی کا. نمبر 3, وہاں پہ حکومت کا بڑا کمپلیکیٹڈ نظام ہے, بڑا دماغ خراب ہو جاتا ہے بندے کا چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے, ہاں میں گیا تھا وہاں پہ پاسپورٹ لینے کے لیے, پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے. میں نے کہا اگر سیٹل ہو گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اور بھی بہت سارے آپشن ہیں. لیکن پاسپورٹ تو ویلیوبل ہے, آپ کو تو پتہ ہے کہ پاسپورٹ ان کا اچھا ہے, تو ایسٹ ہے بیسیکلی. اچھا 2 کنٹریز, تینوں کا تو میں نے ایکسپلین کر دیا آپ کو. 2 کنٹریز رہتی ہے, سوئٹزرلینڈ اور کینیڈا. دونوں کا سسٹم زبردست ہے ہر حوالے سے. جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے, جو انسانیت ہے وہاں پہ, انسان کی جو قدر ہے, I can't express this in words. یعنی کہ جو انسان چاہتا ہے نا کہ ایسا ایک ملک ہو, ایسا انوائرمنٹ ہو, ہر ادارہ ایسا ہو, وہ میں نے پریکٹیکلی دیکھے ہیں سوئٹزرلینڈ اور کینیڈا کے اندر. یعنی کہ وہاں پہ ایک ڈسیبل بندہ اپنے ویل چیئر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے روڈ پہ, بس والا گاڑی کھڑی کرتا ہے, اپنا بس کھڑی کرتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے یہاں جانا ہے, یہ بس وہاں نہیں جا رہی, لیکن بس والا کہہ رہے کہ میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر جاتا ہوں جہاں سے دوسرے بس میں بیٹھ کے آپ اپنی منزل پہنچ جائیں گے. وہ بس کھڑی کرتا ہے, اس کا گیٹ سیدھا کرتا ہے تاکہ اس کی ویل چیئر چڑھ جائے. پھر اس کے بعد بس سے اترتا ہے ڈرائیور, بس پوری کھڑی ہو گئی, اور ایمرجنسی کی اس نے لائٹ بھی وہ کھول دی گی تاکہ لوگ آگے پیچھے وہ ڈسٹرب نہ کریں, پتہ لگ جائے کہ یہ خود آتا ہے, اس کی ویل چیئر کو لے کر آتا ہے, وہاں پہ نیچے باندھتا ہے تاکہ یہ اگر گاڑی نہ ہموار ہوتی ہے تو اس کو ڈسٹربنس نہ ہو. اس کو سارا چیزیں تسلی کرنے کے بعد جاتا ہے واپس, پھر بس سٹارٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اترتا ہے بندہ, وہ وہی پروسیس دوبارہ کرتا ہے.
یعنی اس کو ایز آپ سمجھو کہ اسپیشل، جیسے ہم کہتے ہیں نا اسپیشل ٹریٹمنٹ، اسپیشل بندہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں اسپیشل پرسن. یہ اسپیشل پرسن کسی ریزن سے دیا ہے لوگوں نے اس کو نام، لیکن وہاں پہ لیکن پریکٹیکلی اس کو وہ چیز کرتے ہم ہیں. صرف کہتے ہیں منہ سے. جی جی جی. اچھا یہاں یہ میں پر نے ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے ان 5 ملکوں کا نام لیا، اور جو ہم پاکستانی جب کہتے ہیں کہ باہر جائیں تو ان کی زبان پر امریکہ، یو کے، آسٹریلیا، یہ نام ہوتے ہیں. آپ کی لسٹ میں یہ کوئی بھی نام نہیں تھا، وجہ؟ یار دیکھو امریکہ اور دوسرا آپ نے یونائٹڈ کنگڈم وغیرہ، دیکھیے یہ وہی مجھے یہ بھی اچھے کنٹریز ہیں، لیکن آپ نے ٹاپ 5 کا بولا ہے نا، ہو سکتا ہے یہ ٹاپ 10 میں یہ بھی آ میں جائے. ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ میجورٹی آف پاکستانیز جب یہ سوچتے ہیں کہ یار باہر جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آتا ہے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا تو ہو گیا، ایون اب نیوزی لینڈ اور یہ ملک آتے ہیں، یورپین اور ویسٹرن ملک آتے ہیں. اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سوئٹزرلینڈ جو ہے نا بہت اسٹرکٹ ہوتا ہے امیگریشن کے حوالے سے، بہت، آپ وہاں پہ پرماننٹ امیگریشن نہیں لے سکتے آسانی کے ساتھ. یو کے اور یو ایس آن دا ادر ہینڈ ایزی ہے، لوگ ایجوکیشن کے لیے زیادہ جاتے ہیں اور اسٹرانگ اکانومیز ہیں. سوئٹزرلینڈ ایک چھوٹا ملک ہے، صحیح ہے، بہت کم آبادی ہے اور اس کا رقبہ بھی کم ہے، اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے. آپ امریکہ بھی بہت بار گئے ہیں. جی جی جی. لیکن آپ نے اپنی لسٹ میں کینیڈا کو نمبر 2 رکھا، اور میں نے آپ کو کہا نا کہ امریکہ میں کچھ ایسے مسائل ہے، مثلاً ریسزم وہاں ہے کچھ نہ کچھ، اس کے بعد وہ وائلنس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بھی گن شوٹنگ آپ نہیں دیکھتے کہ آئے روز ہمارے پاس رپورٹس آتی ہے کہ یہاں پہ گن شوٹنگ ہو گئی، وہاں پہ. تو مینٹل ہیلتھ کی ایشوز وہاں پہ مجھے بہت زیادہ لگ رہے ان چیزوں کے حوالے سے. افورڈیبلٹی وہاں پہ نہیں ہے کیونکہ ہیلتھ کیئر بھی وہاں فری نہیں ہے. تو کینیڈا آن دا ادر ہینڈ وہاں پہ ایک ریئل ویلفیئر اسٹیٹ ہے، وہ اپنے لوگوں کا کیئر کرتا ہے. وہاں پہ وائلنس کی چیز نہیں ہے، ریسزم نہیں ہے، ہر چیز اسموتھلی چل رہی ہے. یعنی کہ لائف از گوئنگ ویری اسموتھلی، which you can expect. like ہم ہیومن ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ یار بس جنت جیسا انوائرمنٹ، سیفٹی ہو، سیکیورٹی ہو، یعنی کہ ایوری تھنگ ہو. اچھا آپ کینیڈا وہ کینیڈا میں ہے، یو ایس میں نہیں ہے. یو ایس میں لاس اینجلس جیسے شہر، واشنگٹن ڈی سی جیسے شہر میں نے رات کو دیکھا ہے لوگ نکل کے آپ کو ایک تپڑ مار کے انسیف فیل کر رہے تھے آپ. سیم ود می، سیم چیز. تو میں تو پریکٹیکل آپ کچھ کنٹریز میں نہیں گیا، اس کو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. لوگ کہتے ہیں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، میں نہیں گیا ہوں. میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو پریکٹیکلی میں نے آبزرو کیا ہے. اچھا آپ کینیڈا گئے ہیں نا، تو کینیڈا میں آپ کے ساتھ جو ریئل اور پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، کچھ اچھے ہوئے ہوں تو اگر آپ وہ شیئر کرنا پسند کریں، کیونکہ آپ نے کافی ٹائم گزارا کینیڈا میں. جی تو اس میں ایک آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے گیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ کسی بھی کنٹری آپ جائیں گے نا تو وہاں پہ جب تک آپ کے ڈاکومنٹس ان پروسیس ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں ملتے. یعنی کہ آپ کو اگر ان پروسیس ہے آپ کے تو آپ کو بینک اکاؤنٹ وغیرہ کے جب تک آپ کا کارڈ وغیرہ نہیں آتا تو آپ کو وہ نہیں کر سکتے. تو کینیڈا کے اندر میں گیا تھا، میں نے ٹرائی کی تھی، ورک پرمٹ وغیرہ میرا ان پروسیس تھا نا، اور اس میں بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے گیا. اس نے مجھے ویلکم کیا، صحیح ہے، اور ان پروسیس بھی ہو، اس کے بعد بھی انہوں نے جو ہے بڑا زبردست طریقے سے ٹریٹ کیا. اور آپ سمجھو کہ 15 سے 20 منٹ کے اندر میرا بینک اکاؤنٹ بن گیا. اور مجھے انہوں نے، آپ سمجھو کہ کینیڈا کے اندر اگر آپ نہیں جاتے ہیں، چاہے آپ کا کوئی بھی اسٹیٹس ہو، آپ ایکسپریس انٹری کے تھرو جاتے ہو، اسائلم ڈالتے ہو وہاں پہ، کسی اور طریقے سے انلیگل بھی ہو، یعنی کہ لازمی بات ہے وہاں جا کے پھر انلیگل ہونا پڑے گا آپ کو، کچھ بھی ہو تو آپ کو وہاں پہ وہ گرانٹ دیتے ہیں $500 کا. یعنی کہ جب آپ نہیں جاتے ہو کہ یہ $500 بس آپ کے ہو گئے، خرچ کرو اس کو. بینک والے، حکومت کا تو الگ ہے، اور آپ کو اسپیشل ٹریٹ کرتے ہیں. یعنی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یار جیسے کہ میں کوئی یہاں پہ مہمان آیا ہوا ہوں، سسرال میں. ہاں. یہ دوسرا پولیس والے کے ساتھ میرا سامنا ہوا. پولیس والا جیسے آیا، میں نے مطلب دوسرے بندے کو دیکھا، میری نظر سے گزرا، میرے ساتھ نہیں. پولیس والا ہے بندے کو، اس نے کہا کہ یار میں پلانا وہ بندہ ہوں اور آپ کے اوپر ہمارا یہ شک ہے اور یہ والا آپ کو ہم تلاشی لینا چاہتے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ کنسنٹ لے رہے تھے. ہاں کنسنٹ لینا کہ آپ ایگری ہے، آپ ہمیں الاؤ کر رہے ہیں کہ نہیں، اور میں پلانا آفیسر ہوں، یہ دیکھو یہ والا قانون ہے، اس کے تحت میں آپ کے ساتھ یہ چیز کر رہا ہوں. اچھا تو اس نے بولا آئی ایم نوٹ ایگری. تو پھر اس نے پھر سے اس کو بولا کہ سر دیکھو یہ والا ہے، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں الاؤ کرے. تو پھر اس کو مطلب کئی 4-5 بار کے بعد جو ہے نا، پھر اس کے بعد اس کو ایگری کیا اس نے. اور مطلب بڑا یہاں پہ تو آگے ڈائریکٹ سے سب سے پہلے تپڑ مارتے ہیں کہ بھائی گاڑی میں بیٹھ. ہاں
تو یہ دو چیزیں میرے سامنے ہوئی ہے وہاں پہ. ایک تیسری چیز بھی آپ نے جو مجھے بتائی تھی جب آپ بیمار ہوئے تھے غلط لیٹنے کی وجہ سے ہاسپٹل گئے تھے, تو وہ ذرا بتائیں. ہاں, وہ میں ایک رات کو وہاں پہ میں اپنا روم میں تھا, صبح میں اٹھا تو مجھے درد محسوس ہوا کہیں سینے میں, تو میں فوراً میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے کوئی, کیونکہ درد نہیں جا رہا تھا, 1-2 گھنٹے بعد نہیں گیا تو میں ایمرجنسی میں پہنچا. اچھا وہاں پہ ہمارے یہاں پہ ایمرجنسی وہ ہے نا جو ٹیو 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 وہ لال بتیاں جل رہی ہے, وہاں پہ نارمل ہاسپٹل ہی ایمرجنسی ہے بس. ان کا ہاسپٹل ہی ہمارا آغا خان ہاسپٹل سے بڑا ہوتا ہے, ان کا جو ایمرجنسی روم ہوتا ہے, جو ایمرجنسی سیکشن ہوتا ہے. وہاں گیا, کوئی آپ انلیگل ہو لیگل ہو, کوئی اسٹیٹس ہو, آپ کا کون سا ویزا ہے آپ کے پاس, ڈزنٹ, آپ وزٹر بھی ہو, ڈزنٹ میٹر. میں گیا, انہوں نے پورے ٹیسٹ سارے الٹرا ساؤنڈ ایکس ریز اور ہر چیز کی ود ان 1 hour, اور اس کے بعد سارا ڈاکٹر نے پوری فائل بنا کے اور مجھ سے پورا ہسٹری لیا کہ میرے دادا کو کون سی بیماری تھی, میرے پردادا کو کون سی بیماری تھی, وہ سارا چیزیں لی کے اس کے بعد فائل بنا کے ڈاکٹر آیا, اس نے کہا کہ ہم نے ساری چیزیں کر لی ہے جو ہمیں کرنا تھا. اس کے بعد ہمارا یہ ہے کہ آپ کا صرف غلط سونے کی وجہ سے یہ درد ہے اور یہ خود ہی چلا جائے گا, کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو درد فیل ہو رہا ہے تو میں آپ کو کچھ پلز دے سکتا ہوں جو یہ درد آپ کا ختم پین کلرز بیسیکلی. ہاں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ وہ مجھے دے دیجئے, تو وہ اس نے مجھے دی ہے, وہ ایک بوٹل تھی چھوٹی سی اس میں بنتی وہ, تو وہ انہوں نے مجھے دی ہے اور وہی ہوا. اگلی صبح جب میں اٹھا تو وہ درد نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ تو ویری ویری امپریسو ان کا جو ہیلتھ سسٹم تھا, ٹاپ نوچ. ٹیچنگ سے پھر ٹریولنگ, تو ابھی آگے کیا پلانز ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, لیکن آگے پلانز جانے سے پہلے میں ایک سجیشن لینا چاہوں گا, ایک ریکمنڈیشن لینا چاہوں گا فار دا یوتھ ہو از واچنگ دس پوڈ کاسٹ, کہ صحیح ہے پاکستان میں ان امپلائمنٹ ہے, کرائسس ہے, ملک پہ قرضے ہیں, صحیح ہے ہر بندے کے پاس فریڈم ہے کہ وہ جہاں رہنا چاہیں, جہاں اپنی لائف گزارنا چاہیں گزاریں, کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس میں یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے پیار نہیں کرتا, اٹ ڈزنٹ مین دیٹ, لیکن ہر ایک نے اپنا لائف سٹائل اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, اپنی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. تو جو یوتھ چاہ رہی ہے کہ وہ باہر پڑھے, باہر سیٹل ہو, لیکن ان کے ذہن میں صرف امریکہ اور برطانیہ اور کینیڈا, کیونکہ کینیڈا کا تھوڑا سا مشکل ہے, ایک گرولنگ, ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے, اور آپ کو ایک میرٹ اور کرائٹیریا امریکہ کا اس سے بھی ایگزیکٹلی برطانیہ کا بھی سیم. تو کون سے کنٹریز, جو 3 کنٹریز آپ نے بتائے, ملیشیا, کمبوڈیا, تھائی لینڈ, تو ہمارے جوانوں کو جو کہ جانا چاہتے ہیں ایون پڑھنے کے لیے بھی, لائف سیٹ ہونے کے لیے, بزنس کرنے کے لیے, تو آپ کو ان کو کیا رائے دینا چاہیں گے کہ یار امریکہ سے ہٹ کر کون سی کنٹری پر فوکس کرو, اور وہاں پر اس کی خاص بات ایجوکیشن کے لیے اگر جانا چاہ رہا ہے, یا ایون اگر کوئی یہاں پر لیٹس سے یو فون, ٹیلی نار وغیرہ میں کام کر رہا ہے اور ٹیلی کام سیکٹر سے ہے, تو کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ امپلائمنٹ بھی اچھی ہے, لائف سٹائل بھی اچھا ہے, لیکن اگین وہ یو کے نہیں ہے, وہ کینیڈا نہیں ہے, وہ امریکہ نہیں ہے, بیکاز اٹس ناٹ وائبل فار ہم. اس کی انگریزی بھی سو ہے, چلو سیکھ رہا ہے, لیکن اس طرح کی نہیں ہے. تو ایسے جوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان بیسٹ ہے سب کے لیے. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کا ریزن ہے, آپ کا پاسپورٹ اتنا ویک ہے اور آپ کے لوگ اتنی زیادہ باہر جا چکے ہیں کہ ابھی کافی ہر ملک مشکل سمجھ لو آپ, کیونکہ بہت سارے کنٹریز کا تو صرف جانے کا ویزا بھی نہیں ملتا, امپلائمنٹ اور بزنس تو بہت دور کی بات ہے, وزٹ ویزا بھی نہیں ملتا. تو وائی ناٹ کہ اچھا ہے کہ آپ اپنے ملک میں کریں, صحیح ہے, ہر چیز کرنا, مطلب یہاں پہ بھی اپرچونٹیز ہے. اب دوسری بات آتی ہے کہ باہر جو جانا ہو تو اس کا بھی ریزن ہونا چاہیے. آپ کو میں ہر کیٹیگری کے حوالے سے الگ کنٹریز بتاؤں گا, کیونکہ کچھ کنٹریز بزنس کے لیے اچھے ہیں, کچھ امپلائمنٹ کے لیے اچھے ہیں, تاکہ اسی حساب سے امپلائمنٹ ہو یا اسی طرح کا ان کو ریٹرن ملے, پے ملے, کیونکہ آپ اپنا ملک چھوڑ رہے ہیں, یہاں پہ آپ کی 50-60 ہزار ہو سکتی ہے تنخواہ, صحیح ہے, تو پھر آپ کی 3-4 لاکھ تو ہو کم از کم, کہ آپ اپنا ملک بھی چھوڑ رہے ہیں, فیملی بھی چھوڑ رہے ہیں, دور بھی جا رہے ہیں, تو پھر تنخواہ تو زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ خرچے بھی میک سینس, رائٹ. سیکنڈ ہے اسٹوڈنٹ جو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. تھرڈ ہے بزنس مین, جو بزنس, جس کے پاس پیسہ ہے, وہ پیسہ آ گیا لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے یار سیفٹی نہیں ہے, فیسلٹیز نہیں ہے, تو میں پیسے کا کیا کروں. ایسا بھی بندہ ہوتا ہے, جس کو ہم انویسٹر بھی کہہ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جا کے بزنس کروں, وہاں سے پیسہ کماؤں. میں اس بندے کے لیے یہ کہوں گا سب سے زیادہ اپرچونٹی پاکستان میں ہے بزنس کی, لیکن پھر بھی وہ چاہ رہے ہیں, میں آپشنز تو بتاؤں گا. انویسٹر کے لیے, انویسٹر چونکہ پیس آف مائنڈ چاہتا ہے, اپنے فیملی کے لیے اچھی لائف چاہتا ہے, تو ان کے لیے ایسی کنٹریز جہاں پہ وہ ہو, لیونگ سٹینڈرڈ
چیپ ہو, پراپرٹی چیپ ہو, اور وہاں پہ سیٹلمنٹ وہ چیپلی کر سکتا ہے اپنی انویسٹمنٹ اس کی, اور گورنمنٹ جو ہے انویسٹمنٹ کو سپورٹ کرتی ہو. تو ان میں ترکی آئے گا. اب جیسے ترکی میری کسی بھی کنٹری میں نہیں تھا, لیکن اس لسٹ میں فرسٹ نمبر پہ ہے. اس میں کیمبوڈیا آئے گا. بہت زبردست لاز ہے ان کے, بہت آپ کو سپورٹ کریں گے, ویلکم کریں گے آپ. آپ ایون وہاں $3 لاکھ لگائیں گے, آپ کو سٹیزن شپ بھی دے دیتے ہیں 2-3 مہینے کے اندر, اگر آپ انویسٹ کرتے کمپنی بناتے ہیں. پھر اس کے بعد جی آپ کے لیے انویسٹر فرینڈلی یو کے بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے یو کے. کینیڈا اور یو ایس میں اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ان کا جو ہے نا وہ انویسٹر کے حوالے سے ان کا کافی لینتھی پروسیس ہے. انویسٹر بولتا ہے میں پیسے خرچ کروں, اتنا لینتھی کیوں رہوں میں. پھر ہم آتے ہیں یورپ کے اندر, اگر ہم بات کرتے ہیں یورپین یونین کی, جہاں تک بات ہے نا, یورپین یونین سے میں 1-2 کنٹریز پک کر لوں گا کیونکہ زیادہ کنٹریز جو ہے وہ پھر بندہ کنفیوز ہو جائے گا اس میں. پرتگال بیسٹ ہے, بہت ایزی ہے. گریس بہت ایزی ہے, زبردست کنٹری ہے. اب جرمنی وغیرہ جو ہے نا وہاں پہ اور سپلائی ہو گئی ہے نا, تو وہ بھی لینتھی پروسیس میں چلے جاتے ہیں. تو گریس, پرتگال. نان یورپین کنٹریز یعنی کہ یورپین یونین میں نہیں ہے لیکن یورپ میں ہے, بیسٹ آپشنز. البینیا بہترین آپشن ہے انویسٹمنٹ کے لیے, انویسٹر کی میں بات کر رہا ہوں. مونٹینیگرو بہترین آپشن ہے. میسیڈونیا جس کا نام ابھی آفیشیلی چینج ہوا ہے, نارتھ میسیڈونیا ہو گیا ہے, بہترین. کوسوو بہترین آپشن ہے. جارجیا بہترین آپشن ہے انویسٹر کے لیے. فیملی لے سکتی ہے, گھر بھی لے سکتے ہیں آپ, وہاں پہ بزنس بھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں, پرماننٹ PR بھی مل جائے گا, سٹیزن شپ بھی مل جائے گی آسانی کے ساتھ. اب آتے بزنس, ایک بندہ کہتا ہے میں جا کے کام کروں اس سے پیسہ کماؤں, ایسا ہے. کیمبوڈیا بہترین ہے. ملیشیا اس میں ڈال سکتا ہوں, ملیشیا. اس کے علاوہ یو کے بھی بزنس پرسن پیپل کے لیے اچھا ملک ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بزنس مین یو کے کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کے لاس بھی بڑے وہ ہے. اس کے علاوہ بزنس کے لیے میں جو ہے جرمنی اچھی مارکیٹ ہے, جرمنی. اور مڈل ایسٹ میں بھی کافی کنٹریز ہیں. امپلائمنٹ کے حوالے سے اگر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے یورپین یونین کے اندر کوئی بھی ملک ہو, وہ ہے اپرچونٹی کے اوپر. دیکھو امپلائمنٹ ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک ملک میں گئے اور آپ کو امپلائمنٹ مل گئی. وہ آپ کو پورا ریسرچ کر کے دیکھنا ہوگا, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, آپ کا جو ہے اسکلفل ہے بھی کہ نہیں, اسکلز کتنے ہیں, تجربہ کتنا ہے. اس حساب سے آپ جو ہے مڈل ایسٹ یعنی دبئی, قطر وغیرہ بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یورپ میں جرمنی کے اندر جو ہے بڑا وہ ہوتا ہے, یعنی ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں وہ لوگ نا. نیدرلینڈ, جرمنی, آپ کا فرانس اور یو کے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جب یورپین یونین سے الگ ہوا ہے تو وہاں پہ بہت شارٹیج آئی ہے امپلائمنٹ کے حوالے سے. سب سے بیسٹ آپشن کینیڈا کا ہے. آپ نے کہہ رہا کینیڈا کے علاوہ بتاؤ, لیکن کینیڈا میں ونس اگین کہہ رہا ہوں کہ اچھا اس لیے ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کو ہر سال چاہیے ہوتے ہیں نئے بندے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنا انگلش وغیرہ بہتر کرے تو وہاں کا آپ کا ہو سکتا ہے. یہ میں صرف امپلائمنٹ کی بات کر رہا ہوں. پہلے میں نے آپ کو انویسٹر کا بتایا, پھر بزنس کا بتایا, پھر امپلائمنٹ کا بتایا. اسٹڈی ویزا جہاں آپ کی مرضی ہے, جہاں کا اسٹڈی ویزا مل جاتا ہے جو آپ کے بجٹ کے حساب سے ہو, جہاں پہ پڑھائی اچھی ہو, جہاں پہ پڑھائی اچھی ہو. اچھا, آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا یہاں پر کہ یار پاکستان کا پاسپورٹ سب سے پہلے تو جانا نہیں چاہیے. ہاں, پاکستان ہیز اے لاٹ آف اپرچونٹی اینڈ اے لاٹ آف گروتھ اینڈ لیکن پاسپورٹ ویک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اتنی خواری کرنی پڑتی ہے جس کی میرے خیال سے کوئی وجہ نہیں بنتی. ایگزیکٹلی یہی میرا پوائنٹ ہے کہ ہمارا پاسپورٹ دن بدن اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے. حکومت کیا کر رہی ہے اور کیوں کرنٹلی جو ان کو کرنا چاہیے اپنے پاسپورٹ کو مضبوط کرنے کے لیے, ویلیوبل کرنے کے لیے, اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ٹورزم پر عمران خان صاحب بہت بھاشن دیتے پھر رہے ہیں, بہت کانفرنسز کر رہے ہیں اور اس کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے اس بٹن کو ٹورزم کے. لیکن پھر بھی پاکستان کا پاسپورٹ صحیح ہے, ہم نے تو باہر لوگوں کے لیے کر دیا, ویزا فری کر دیا, ویزا آن ارائیول کر دیا, لیکن ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو ابھی کی ادھر ہے. ہمارے پاس لوگ جو ہیں ہمیں فیور کیوں نہیں دے رہے ہیں جبکہ ہم نے ان کو ویزا فری بھی کر دیا ہے, ویزا آن ارائیول بھی کر دی ہے, ان کے لیے ویزا کی ریسٹرکشنز بھی کم کر دی ہیں, کیونکہ پہلے گورنمنٹس میں ڈیفیکلٹ ہوتا تھا پاکستان کا ویزا لینا بھی. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود, اور اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی پہلے سے بہتر ہے, جو کہ 2009, 10, 11, 12 میں دھماکے ہوا کرتے تھے, جو ٹیررزم تھی وہ بھی اب کافی حد تک کنٹرول ہے. لیکن پھر بھی
پاکستان میں اس طریقے سے فروغ نہیں ہو رہا ٹورزم، اور نہ پاکستانی پاسپورٹ کو ویلیو مل رہی ہے کہ پاکستانی سٹیزن جب کہیں پہ باہر جائے تو اس سے ایئرپورٹ پہ کپڑے نہ اتریں، اس کو ویزا لینے کے لیے ذلیل و خوار نہ ہونا پڑے. کیا کر رہی ہے ہماری حکومت اور کیا سجیشنز ہیں آپ کی ان کے لیے کہ جس پر وہ عمل کرے اور ایک عام شہری کی جو کہ خواہش ہے باہر جانا یا کام کرنا یا ٹریول کرنا وہ اسے میسر ہو؟ اچھا، اس میں تو ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال سے موٹی موٹی چیزیں تو وہ بندہ اگر بتائیں تو بہتر ہے. سب سے پہلے تو میں ایک جملہ ہوتا ہے یا ایک سینٹینس ہوتا ہے کہ وہ کہوں گا کہ دنیا میں کہیں بھی ہو، آپ کوئی بھی ملک ہو، آپ اپنے لوگوں کو جب تک رسپیکٹ نہیں دیں گے، جب تک اس کو اہمیت نہیں دیں گے، پرائیورٹی نہیں دیں گے، دنیا کا کوئی بھی دوسرا ملک آپ کو نہیں دے گا. یعنی کہ آپ اگر اپنے لوگوں کو نہیں کرتے تو دوسرا کیوں دے گا؟ مثلاً میں آپ کو ایک یہاں پہ بیٹے کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کا یہ دوست ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، جب آپ میرے سامنے اس کو بھی عزت کریں گے یا میرے سامنے اس کو وہ کریں گے تو میں اس کو کیوں دوں گا؟ ایسا ہی ہے نا. ایگزیکٹلی. یہی چیز پاکستان میں آپ دیکھو، ہمارے سامنے گورا آتا ہے تو ہم سب جا کے اس کا جو ہے نا پتہ نہیں، ہم بولتے ہیں کہ یہ تو کون سی مخلوق آ گئی ہے یہاں پہ، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے بندے کو کوئی بھی مسئلہ ہو ہم اس کو نہیں پوچھتے. ایئرپورٹ پہ بھی یہی ہوتا ہے، ہم اپنے بندوں کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ نمبر 1، ہمیں سب سے پہلے آپ تائی لینڈ جائیں گے، کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ اگر وہ بندہ دوسرا امریکن آیا ہوا ہے اور تائی بندے کے ساتھ اس نے کوئی تھوڑا بہت بھی آگے پیچھے کر لیا ہے، تائی حکومت فرسٹ نمبر پہ رکھتی ہے اپنے لوگوں کو، سیکنڈ نمبر پہ وہ امریکن ہو کوئی بھی ہو وہ نہیں کرتی. یہی لاز ہوتے ہیں سارے اس کے، اور پالیسی بھی یہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے. دوسری، جہاں تک آپ نے بات کی کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ جو فارن منسٹری ہے ان کو ایکٹیولی یہ کام کرنا چاہیے کہ کنٹریز کے ساتھ جو ہے نا جا کے ایگریمنٹ کرے، خاص کر چھوٹے چھوٹے کنٹریز جو ہے جیسے فلپین ہو گیا، تائی لینڈ ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، ان کنٹریز کے ساتھ جا کے کہ بھائی آپ کو ہم ویزا فری دے رہے ہیں آپ کے سٹیزنس کو، آپ ہمیں بھی فری دے، اس کے ساتھ معاہدے کرے. اب ہماری حکومت جو پچھلی والی بھی تھی، یہ والی بھی تھی، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے جو اپنے پاسپورٹ ہے ڈپلومیٹک اور آفیشیل والے، اس کے لیے تو سب سے معاہدے کر رہے ہیں کہ ہمیں ویزا فری دو، لیکن جو آرڈینری پاسپورٹ والا ہے اس کے لیے کوئی چیز نہیں کر رہے. تو یہ تو حکومت یہ چیز کر سکتی ہے، یعنی کہ جس کی حکومت کے ہاتھ میں ہے یہ. ٹھیک ہے، جو ادر ریزنز ہے، جو فنڈامنٹل ریزنز بھی ہے، اور وہ جب تک نہیں ہوں گے تو یہ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں کوئی بڑا اس میں چینج نہیں آنے والا. اس میں ایک تھوڑا کنٹروورشل بھی ہے، لیکن چلو میں اس کا اوپر سے بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلا ریزن یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں جب تک آپ اپنی انکم نہیں بڑھائیں گے نا، عام آدمی کی جو بیسک جی ڈی پی جو ہوتا ہے، صحیح ہے، پر کیپیٹا انکم، تو آپ کا بندہ رسک ہے دوسرے ملکوں کے لیے. امیگریشن رسک کہتے ہیں اس کو. کیسے؟ ایک بندہ آپ کا لو سے لو انکم یہاں پہ ایک ملک، کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا ملک کو آپ کو ویزا فری کر دے، اس کا مطلب ہے کہ یہ نعیم سکندر کے لیے بھی فری ہے، عمران خان کے لیے بھی فری ہے، لیکن ایک ریلی والی کے لیے بھی فری ہے نا وہ انٹری. تو اس کے پاس تو پاکستان کا پاسپورٹ ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جب منیمم انکم جو ہے $150 ہوگی، صحیح ہے، اور اس ملک کی اگر $500 پر منتھ ہے منیمم انکم، تو یہ امیگریشن رسک ہوتا ہے. صحیح ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، اگر آپ $500 پر منتھ والے سے فری انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 550 کرنا ہوگا اپنا انکم، وہ پھر خود دے گا. یہ باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہوتی ہے. صحیح ہے، ہاں اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے، باقاعدہ سرویز ہوتے ہیں، باقاعدہ پیچھے، لیکن ہمیں سامنے وہ پبلش نہیں کرتے، وہ بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے، حکومت کر رہی ہوتی ہے کہ کس کو الاؤ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. اکانومی پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. ہاں، کیونکہ وہ تھریٹ ہوتا ہے نا. وہ ظاہری بات ہے وہاں پر جا کے وہ اسائلم ڈال لے، انلیگل رہے گا. ٹھیک ہے، تو وہ سسٹم پہ بوجھ بڑھے گا. وہ تو وہ آپ کو اپنی انکم بڑھانی ہے. آپ اگر 1000 پہ آؤ گے، صحیح ہے، $1000 پہ پر منتھ ایک بندے کے لیے، آپ کو جو $1000 والی کنٹریز ہیں وہ آپ کو ایکسیس دے دیں گے. وجہ وہ کہہ رہے یار ہمارا بندہ یہاں پہ 800 کما رہا ہے، یہ اپنے ملک میں 1000 کما رہا ہے، وہ کیوں رہے پر گا؟ آئے گا، خرچے گا، اکانومی ایکٹیویٹ ہوگی، ڈالر آئے گا، ہمارے فورن ریزرو بڑھیں گے، ہمارا ملک بہتر ہوگا. ٹھیک ہے جی، وہاں جائے گا تو وہاں سلٹے ادھر بالکل. تو ایک یہ ریزن ہے، یہ فنڈامنٹل ریزن ہے. دوسرا فنڈامنٹل ریزن یہ ہے جو اس پہ حکومت بھی کام کر سکتی ہے، عوام بھی کر سکتی ہیں، ادارے بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے انلیگل امیگریشن کو روکنا ہے. کسی بھی کنٹری میں جب آپ کا بندہ جاتا ہے، یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ واپس آ جائے. ہاں ٹھیک ہے، وہاں اسٹڈی کر رہے جائے، یا بسم اللہ وہاں پہ جاب کر رہے جائے، بزنس کر رہے، لیگل طریقے سے کریں. میرے خیال میں UAE ایک واحد ایسا کنٹری ہے، غالباً آپ ہی ذکر کر رہے تھے کہ ان کے لیے ریسنٹلی US کا ابھی ویزا
کینیڈا کا بھی کینیڈا کا بھی جی جی وہ ویزا آن ارائیول تقریباً ہاں ہو ہاں گیا، جی نہیں جی لینا پڑتا. جی جی لیکن یو اے ای گورنمنٹ اس چیز کی رسپانسبل ہے کہ اگر ان کا کوئی سٹیزن وہاں پر جائے گا، اللیگلی رہے گا، اسائلم کی کوشش کرے گا، تو یہ حکومت یو اے ای کو واپس لانے کی ذمہ دار ہے. تو اچھا اس بیسس پر ان کو اس پہ میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں لا کیا ہوتا ہے. لا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ویزا فری ارائیول کرے، تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو واپس لیں گے اگر آپ بھیجیں گے. صحیح ہے؟ تو آپ یہ معاہدہ کرتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ بھائی جو بھی بندہ وہاں پہ اللیگل کسی بھی چیز میں پکڑا گیا تو ڈپورٹ کر کے ہم اس کو وصول کریں گے. کیونکہ جو بندہ ڈپورٹ ہوتا ہے نا، اس کے لیے جہاں پہ اس کو بھیجا جا رہا ہے اس ملک سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے. اگر وہ اجازت نہیں دے گا ریٹن آفیشیل، تو وہ اس ملک میں نہیں لے کر جا سکتا اس کو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ معاہدہ کریں گے اور یہاں پہ اپنے لوگوں کو اویئرنیس دیں گے. وہ مختلف سیمینارز کے تھرو ہو سکتا ہے، بکس کے تھرو ہو سکتا ہے، ویڈیو ایڈس کے تھرو ہو سکتا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ باہر جائیں، لیکن یہ جو آپ کا پاسپورٹ ہے نا، یہ آپ کے کپڑے ہے، یہ ہماری عزت ہے. اگر آپ اس کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو ہمارے پورا ملک کا نام بدنام ہوگا اور ہمیں آگے سے پرابلمز آئیں گی ویزا لینے میں، ایکسیس لینے میں. تو اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی آپ کو، اور اس کے بعد جو ہے واپس بھی لینا ہوگا لوگوں کو، اور یہ ساری چیزیں. اور اس پہ اگر آپ بولیں گے کہ کوئی بندہ جو ہے نا باہر رہا تو اس کو اتنی ہم سزا دیں گے، اس کی فیملی ممبرس کو ہم اتنا جرمانہ کریں گے. صحیح ہے؟ اور تو وہ یہ ہوگا کہ آپ تھوڑا سا اویئرنیس کریں گے، لوگوں کو اویئرنیس دیں گے تو ڈر جائیں گے نا کہ یار اب تو ایسا دور ہے، پاکستان بھی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو گیا ہے کہ آپ کسی کو ٹریک کر سکتے ہیں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ اور ان چیزوں کے تھرو. تو یہ ہے. اور لاسٹ میرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریلیجس ایکسٹریمزم. which is very important. انفارچونیٹلی دنیا میں کرائم کی جہاں تک بات ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ٹاپ 10 جو کرائمز ہوتے ہیں دنیا میں، یعنی گینگز وغیرہ اور جو چوری چکاری اور قتل مرڈرز، ٹاپ 10 میں پاکستان نہیں ہے. اور وہ جو ٹاپ 10 کنٹریز ہے انٹرسٹنگلی اس میں میجورٹی کو شنگن ایریا وداؤٹ ویزا ہے. مثلاً شاکنگ. ایل سلواڈور، یہ ساؤتھ سینٹرل امریکہ میں ایک کنٹری ہے، پاناما، جمیکا، گیانا، اور آپ کا جو ہے ہنڈورس، وینیزویلا. یہ وہ کنٹریز ہے جو ٹاپ 10 میں آپ جاؤ کرائم ریٹ کی حساب سے یہ ٹاپ 10 میں آئیں گی. یہ شنگن وداؤٹ ویزا ہے. پاکستان ٹاپ 10 میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، وائی دا ریزن از کہ یہاں پہ چند ایک واقعات، جو بھی سیالکوٹ کا واقعہ ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہائی لائٹ ہوتا ہے. لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یار ایک مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے، اس کو لوگ کنسیڈر کرتے ایکسٹریمزم. اب میں آپ کو بتاؤں، لوگ بولتے ہیں یار امریکہ میں کرائم زیادہ ہوتا ہے. وہ اس لیے ہائی لائٹ نہیں ہوتا، وہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے کہ ایک بندے نے قتل کیا نا، پیسہ لے کے یا کوئی آگے پیچھے، لیکن مذہب کے نام پہ یہ چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے. سمپل سی بات ہے. اب نیوزی لینڈ میں چرچ پہ حملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سوری، مسجد پہ، کرائسٹ چرچ میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ نیوزی لینڈ کا نام اس سے بدنام ہو گیا ہوگا؟ ہونا چاہیے تھا. ہو گیا، بہت زیادہ ہوا ہے. بالکل. کیوں؟ مذہب کے نام پہ. بالکل. نیوزی لینڈ میں آپ کیا کرائم نہیں ہوتا ہوگا؟ بالکل ہوتا ہوگا. ریگولر کرائم، گاڑی کسی سے لے لی، کسی کو گاڑی کوئی پیسے نہیں دے رہا اس کو مار دیا، بالکل ہوتا ہوگا. لیکن یہ آپ یاد رکھیے کہ مذہب کی بنیاد پہ چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو. اگر وہ یو کے میں مسلم کے ساتھ ہو رہا ہے یا پاکستان میں کسی اور مذہب والے کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ہائی لائٹ ہوگا. یہ بات آپ لوگوں کو بتاؤ، کیونکہ 21ویں صدی ہے، لوگ یقین نہیں کرتے. ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور واٹ ناٹ. تو اس چیز کا یہ امیج جو پاکستان پہ یہ داغ لگا ہوا ہے نا کہ یار یہ کنٹری ایکسٹریمسٹ کی کنٹری ہے. صحیح ہے، یہ داغ آپ کو دھونا ہوگا. اس کے لیے اقدامات لینے ہوں گے، چاہے وہ لاز کے اندر چینجز ہو، چاہے وہ پالیسی میکنگ ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، عوامی اویئرنیس دینا ہو لوگوں کو، یہ دینا ہوگا. یہ جسٹ ایک باہر ایک امیج بنا ہوا ہے، اس کو مٹانا ہے. اس کا ٹیکنیکل چیزوں سے تعلق نہیں ہے. ٹیکنیکل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں کر کے تو آپ اس کو آفیشیلی پراپر چینل سے بھی لے کر آ سکتے ہیں. وی ہوپ کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے اور ایسے پوسٹ پر ہوں گے جو کہ ہمارا یہ میسج آگے پہنچا سکتے ہیں ریلیونٹ اداروں تک، ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس تک، تو دے ول ٹیک نوٹس آف دیٹ. اب آتے ہیں ولی بھائی، ٹریولنگ بھی ہو گئی، آن لائن استاد بھی بس ہو اب فیوچر کا پوچھ لے، میرے خیال سے لمبا ہو گیا. ہاں، تو اب آتے ہیں کہ Future کی طرف، واٹس مستقبل دا کیا ہے؟ فیوچر پلان.
اچھا فیوچر پلان جیسے میں نے آپ کو پوری اپنی سٹوری بتائی 12-13 سال کی چلتے رہی. میں نے ٹیچنگ کی, بلاگنگ سے پیسہ کمایا, اردو میں ٹیچنگ کی, انگلش میں ٹیچنگ کی. اینڈ میں جا کے میرے پاس پیسے آ گئے, اور جب زیادہ پیسے آئے تو میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں اس کا. تو میں نے ٹریولنگ شروع کی, اور وہ پیسے بھی میں نے خرچ کی, ٹریولنگ بھی کی, ہر چیز ہو گئی ہے. اینڈ میں آ کے اب مجھے ایسا لگ رہا ہے دنیا بھر کو دیکھنے کے بعد, ساری چیزیں دیکھنے کے بعد, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے ٹریولنگ کا بھی شوق ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ٹیچنگ کا بھی شوق ہے. یہ دو چیزوں کو میں انجوائے کرتا ہوں. تو اب میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے بھی میں ٹیچنگ کرتا تھا, لیکن اب میں ٹیچنگ کو لے جا کے ایک نئے انداز میں اس کو آگے لے کر جاؤں گا. اور میرا ارادہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا میں ادارہ بناؤں جو لوگوں کو آن لائن ایجوکیشن بھی دے, جو آن کیمپس ایجوکیشن بھی دے ان ہاؤس, اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے کورسز ریکارڈڈ بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرے. ماڈرن جو ہمارے پاس نیکسٹ جو ابھی آ رہا ہے ایرا ورچوئل ٹیکنالوجی کا اور آگمنٹڈ ریئلٹی کا, تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ہم اپنی انسٹیٹیوٹ کے تھرو جو ہم اسٹیبلش کریں گے, لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرے, ہم لوگ ایونٹس کروائے, سیمینارز کروائے. اور ہم پاکستان میں ہم لوگ بھاگتے ہیں نا نئی ٹیکنالوجی سے, یعنی کہ ونڈوز جب ہمارے پاس 7 ہوتی ہے تو ہم 10 سے ڈرتے ہیں کہ یار ہم اس کو کیوں اڈاپٹ کریں, ہمارا یہ ایک ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ایسا کوئی کرے کہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی ہو ہم ارلیئر اڈاپٹ کریں, لوگوں کو یہ اویئر کرے کہ آپ اس کو جیسے آتا ہے USA میں آتا ہے اسی دن آپ بھی اڈاپٹ کرو اس کو. اور ایک اور میں جو چیز کرنا چاہ رہا ہوں, میں بچوں کو جو ہے نا بچوں کے حوالے سے میرا ذہن ہے کہ ہم بہت ایک بالکل نیو یونیک کچھ ایسے پروجیکٹ لے کر آئے جس سے بچوں کے سکلز ارلی ایج میں اور ان کی کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس, ہاں, اور وہ چیز ہو, مطلب میں وہ چاہ رہا ہوں کہ ہم بچوں کو کچھ نیا دے, یہ کتابوں سے ہٹ کے بھی کچھ دے ان کو نا, تاکہ وہ لوگ تھوڑا سا, کیونکہ ایک وہ پڑھ رہے ہیں کتابیں, گھر میں آ کے موبائل, بس ایک قسم سے روبوٹس بن رہے ہیں. میرے اپنے بچے ہیں نا, تو میں دیکھتا ہوں نا, تو میں ان کو بس روبوٹس بن کے دیکھ رہا ہوں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر میں ایک جدید اسکول نہیں بنا سکتا, جدید اسکول بچوں کے لیے جس میں بکس وغیرہ نہ ہو, بس وہ ایک ٹیبلٹ سے سارا کام چلتا ہے, ڈینمارک فن لینڈ وغیرہ میں. جی, اگر ویسے میں نہیں بنا سکتا نا, تو میں بچوں کے لیے ایک وہ یا ووکیشنل ٹریننگ کے لو, یا آپ ایک اسکول سے ہٹ کے ایک شارٹ ٹرم انسٹیٹیوٹ ہو جس میں بچے 1-2 گھنٹے کے لیے آئے, لیکن وہاں میں بچوں کو اس کو میں بولوں بیٹا آپ دنیا کے جتنی بھی اسپورٹس ہے وہ سارے اویلیبل ہو, کون سا اسپورٹس آپ کرنا چاہتے ہو, آؤ 2 گھنٹے وہ اسپورٹس کرو, اور آپ کو سکھائیں گے بھی ہمارا انسٹرکٹر. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں کوڈنگ سیکھنا چاہتا ہوں, آپ کوڈ سیکھو. آپ چاہتے ہو میں سنگنگ سیکھنا چاہتا ہوں, آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں وہ 2 گھنٹے کے لیے سیکھو. یعنی کہ وٹ ایور دے وانٹ, میں بولتا ہوں 1-2 گھنٹے کے لیے وہاں پہ آئے. سوئمنگ سیکھنا چاہتے ہو, وہاں پہ سوئمنگ پول ہو, انسٹرکٹر ہو, اس کو سکھائے. کراٹے انٹرسٹنگ, اسپیشلی لڑکیوں کے لیے ہم بولے کہ آپ آؤ, آپ یہاں پہ یہ چیزیں کرو. کانفیڈنس بلڈنگ کا میرا اپنا بیٹا ہے, میں اس کو دیکھتا ہوں تو بہت لو کانفیڈنس کا مجھے نظر آتا ہے. میں بولتا ہوں ایسے بہت سارے بچے اور بھی ہوں گے, اور ایسا کراچی میں ڈھونڈ کے تک گیا ہوں نہیں ہے, اتنے بڑی سٹی میں 30 ملین پیپل, پورے پاکستان میں نہ ہو. نہیں مطلب میں تو کراچی میں رہتا ہوں, لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو وہاں پہ 2 گھنٹے کے لیے ایڈمٹ کروں تاکہ وہ جا کے ادھر کچھ کرے, یعنی کہ اسٹڈی اور اس کے بعد موبائل. مطلب یہ کیا لائف ہے میرے خیال میں اسلام آباد اور لاہور کے علاوہ بہت کم ہی ایسے شہر ہوں گے شاید جہاں پر جو آپ بات کریں یہ فیسلٹیز ہو نہ ہونے کے برابر ہے. 220 ملین کی آبادی والے ملک میں, اور یہ اس چیز کے لیے لوگ پے کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اسلام آباد میں ایسا کچھ نہیں ہے جہاں پہ آپ نہیں, ایٹ لیسٹ جو انہوں نے بات کی وہ ساری سیپریٹ ہیں. لیٹس سے سوئمنگ والی الگ ہیں اور پروگرام نہیں یہ ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے. all of one شاید ریسورس وائز پلیس وائز پاسبل نہ ہو, لیکن لیٹس سے اگر ٹوگیدر بھی ہیں, قریب بھی ہیں, تو اٹ اسٹل میک سینس. اگر آپ کے پاس 1000 گز کی جگہ ہے نا, 1000 گز کی, تو یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ ہو سکتے ہیں. We wish you all the best of luck in your future endeavors. Any last message or anything that you want to talk to our audience? سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ آج نے مجھے یہ موقع دیا, اور آپ نے بھی, اور آپ لوگ. سر آپ ہمارے کو ہوسٹ ہیں, وہ الگ بات ہے, انٹروڈکشن میں مجھ سے رہ گیا. جی کو ہوسٹ میں ہوں, لیکن ویسے تو آف دا کیمرہ ہم لوگ کتنی بکواس کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ فرسٹ ٹائم آپ نے مجھے سیریس لیا, یعنی کہ دس از سیریس ڈسکشن تھی نا, اور مطلب آپ لوگوں نے مجھے سیریس لیا, تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ جہاں تک میسج کی بات ہے, تو دیکھیے آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کریں, اسٹرگل کریں, آپ وہ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے بیچ میں نہ چھوڑیں, مطلب کچوے کی طرح
رفتار سے بھی اگر آپ جائیں گے نا تو اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے. اور میرا جو دوسرا میسیج ہے کہ اپنے ہیلتھ پہ فوکس رکھیں. ہم لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں نا کہ پیسے کمانے ہیں, اپنے آپ کو بنانا ہے, لیکن اکثر و بیشتر ہم اپنے مینٹل ہیلتھ اور دوسرے فزیکل ہیلتھ پہ, اسپیشلی مینٹل ہیلتھ پہ ہم لوگ فوکس نہیں کر پاتے. تو میں کہوں گا کہ آپ اس کو بھی تھوڑا ٹائم دیں اور خوش رہے. تھینک یو. Thank you very much guys for watching اور this بائی video. دا وے یہ ویڈیو جو ہے یہ ولی بھائی کے چینل ہاں, پہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, یہ ویڈیو میں اپنے فلائنگ دا ورلڈ جو چینل ہے میرا ٹریولنگ کا, اس پہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں. تو آپ سب لوگ جو فلائنگ دا ورلڈ پہ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیکھے بیک ٹو بیسکس جو ہمارا پوڈ کاسٹ کا چینل ہے اس کو آپ نے جوائن کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, کیونکہ وی ول ہیو a lot of useful and great discussions with different great successful people. تو آپ نے اس کو مس نہیں کرنا ہے. فیس بک کا پیج بھی جوائن کریں اور یوٹیوب پہ تو لازمی آپ جا کے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم لوگ آپ کے لیے بہترین سے بہترین چیز لے کر آئیں. Once again, thank you very much for watching this video.